مجھے تو 50-50 جنگ لگتی ہے اور تھوڑا سا ایران کا پلڑا بھاری لگتا ہے. وجہ یہ جو پورا شفٹ ہے وہ ہے، میں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں. یعنی ایک ورلڈ آرڈر وہ تھا جو سلطنت برطانیہ کا تھا، دوسرا ورلڈ آرڈر یہ ہے جو بینکوں کے ذریعے، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے تسلط اپنا جمایا گیا ہے. اس عرصے میں وہ نیو ورلڈ آرڈر جو وہ بش نافذ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے کہ 9/11 کیا گیا تھا، وہ نافذ نہیں ہو سکا. امریکہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ، وہ ایران کے میزائل کو روک نہیں سکا، وہ انفراسٹرکچر تباہ نہیں کر سکا. گئے گزرا مسلمان میں جب یہ وقت آتا ہے نا، کہتا ہے اللہ اکبر. یہ آج بھی معجزہ ہے. محمد بن قاسم ہندوستان میں نہ آیا ہوتا تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا، مجدد الف ثانی نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا. یہ سارا کچھ جمع ہو کے تو پاکستان بنا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مستقبل کی جنگ ہے یہ پنجاب کو لڑنی پڑے گی، لیکن میں حیران ہوں کہ پنجاب کی تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے. یہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، تعلقات چھوڑے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کا کیا مطلب تھا. آج یہاں بیٹھ کے مجموعی طور پہ دیکھیں، آپ کا ایک ملک بن گیا، اس کی ایک فوج بھی ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. رات سورہ کاف کے نصف تک ہم پہنچ گئے تھے، 49 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس ایک دفعہ پھر آ رہا ہے. پچھلی صورت میں بھی آیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ بنی اسرائیل سے ایک صورت چھوڑ کر اس سے پیچھے سورہ ہجر میں بھی آیا تھا. یہاں پہ جو سیاق و سباق میں آ رہا ہے، ذرا ایک خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے 6 رکوعوں کا، اور ذرا اس کا جو ہے نا صحیح تعین بھی ہو جائے گا کہ کس سیاق و سباق میں آ رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ ایک تہذیب ہے جس نے نظریہ ابنیت سے جنم لیا ہے، اور یہ اس تہذیب کے مقابل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے متعارف کرائی ہے. وہ توحید پر استوار ہے، اور یہ شرک کے کلمہ خبیثہ پر استوار ہے. سورہ ابراہیم میں یہ دونوں مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. کلمہ طیبہ اس کی جو ہے نا انسان کی فطرت میں جڑیں گہری ہیں، اور اس سے جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہیں، یعنی پورے نظام زندگی کو یا پورے انسانی کردار کو وہ محیط ہوتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ تو جھاگ کی طرح جو ہے نا، وہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے اس طرح چھا تو جاتا ہے، لیکن اسے دوام اور استمرار نہیں ہوتا ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ جب ایک یعنی جسے کہیں فاسد نظریے کی بنیاد پر جب ایک تہذیب ابھری ہے تو اسے دوام نہیں ہوگا. یہ گویا اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو واضح بات ہے کہ یہ اس نے ختم ہونا ہے، اسے زوال ہے، اسے دوام نہیں ہوگا. اور جو اس کا دوام ہے وہ مصنوعی ہے اور جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کون سا ہے؟ مادہ پرستی کا شرک ہے. ویسے تو شروع ہوا تھا وہ تثلیث کے عقیدے سے، تو وہ بہت ہی نامعقول بات تھی. تو اس سے ایک بہتر چیز انہیں مل گئی کہ اس روحانی اس سے نکال کر اسے مادیت کی بنیاد پر استوار کیا جائے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہنے کو یہ وہ نظریہ تھا، لیکن جب اس کا جب رد عمل آیا تو پھر وہ ایک مادی، خالص مادی جو ہے نا نقطہ نظر انسان نے اپنا لیا. اس مادی نقطہ نظر کی ایک مثال وہ شخص تھا کہ جس کا اپنا باغ تھا اور اسی پہ توکل کر کے اور توقع کر کے اور اسی سے امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور کوئی اسے آخرت کی چنتا اور فکر نہیں تھی. اور وہ جو دوسرا توحید پر مبنی جو کردار ہے وہ تھا جو اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ سارا کچھ جو ہے اس کا وجود ہے، یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ وَلَا حَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ جو ہے اصل میں نقطہ نظر کا فرق ہے. اسی باغ کو ایک مومن بھی استعمال کرے گا، وہ کہے گا اللہ کی عنایت ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ. اور اسی باغ کو ایک مادی نقطہ نظر رکھنے والا شخص بھی استعمال کرے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے زور بازو کا اور میرے صلاحیت کا اور میری جو ہے نا منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. بس یہ چھوٹا سا باریک سا فرق ہے. اسے سمجھ لیں گے، اس تہذیب کو سمجھنا بھی آسان ہے. آگے جو آنے والی صورتوں میں بعض مضامین ہیں، خاص طور پہ سورہ انبیاء میں، وہ بھی سمجھنا بہت آسان ہو گئے. اور اسی سے اس دجل و فریب کو بھی سمجھ لیں. یعنی دجال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، یہ زمین کے اوپر جو سارا کچھ ہے، رونق اللہ کہتا ہے ہم نے دی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اسی میں انسان بہک جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. یہی تو مادیت ہے. اس زیب و زینت دنیا میں کھو گیا، مادیت میں کھو گیا.
تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ حقیقت نہیں تھی جس میں وہ ڈوب گیا۔ اب یہ اس پر ایک اور یوں سمجھیے مزید غلاف چڑھ گیا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ غلاف کیا چڑھا، یوں سمجھیے کہ اسے 100 گنا سے ضرب دے دیں آپ، 100 سے، اتنا زیادہ یہ مزین ہو گئی، ڈیکوریٹ ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد یہ پچھلے رکوع میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ زیب و زینت دنیا کیا ہے، یہ دنیا ساری ہی ختم ہونے والی ہے، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، صحیح جو چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں، باقی سب ادھر رہ جائے گا، اور ساتھ آگے جانے والی چیز جو آپ نے کوئی نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، کوئی اللہ کی خاطر جو کچھ کیا ہے وہ ساتھ جائے گا۔ اب آ گیا یہ سمجھانا کہ یہ جو تہذیب ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، نقطہ آغاز کیا ہے، اس کے پیچھے اصل سوچ کون سی ہے، اور جھگڑا کہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں لا کے اب اسے پلیس کیا ہے یہ قصہ آدم و ابلیس کو۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن، یہ واحد مقام ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی یہ کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے رب کے حکم نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ یہ چونکہ جن تھا اس لیے اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کہ اب یہ سوال ہے انسانوں کے سامنے، اولاد آدم کے سامنے، جس سے دشمنی اختیار کی تھی اس جن نے، اس اولاد آدم سے یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر وہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو اور جو اس کی ضروریت ہے اس کو اپنا دوست بناؤ گے میرے مقابلے میں؟ میرے دی ہوئی رہنمائی، میرے دیا ہوا سوچ، میرا دیا ہوا نظریہ اور عقیدہ، اسے چھوڑ کر جو پٹیاں وہ تمہیں پڑھائے گا یا جو طریقے وہ تمہیں سکھائے گا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، روشنی سے نکال کے اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ ان کے دوست وہ شیاطین ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہ جو ہیں دشمن، لیکن ظاہر آ کے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ناصحانہ اور وہ جسے کہتے ہیں ہمدردانہ طریقہ اختیار کریں گے، جیسے کہ اس شیطان نے آ کے جنت میں آدم علیہ السلام کے سامنے اختیار کیا تھا۔ وَإِنِّي لَكُمَا، جو ہے نا میں تمہارا دونوں کا بہت ہمدرد ہوں، ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے فَضَّلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو اس نے قائل کر لیا جھوٹی دلیلیں دے دے کر، جھوٹ موٹ کی باتیں کر کے اس نے قائل کر لیا کہ اس کا تمہیں یہ دانہ چکھنے کا تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہر الٹا کام کرانے کے پیچھے ایک الٹا فلسفہ ہے، ہر وہ جو اندھیارے ہیں، ظلمات ہیں، بعضها فوق بعض، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی جھوٹا نظریہ ہے۔ اچھا، اس کو آج ہم کہتے ہیں فلسفہ، ہر برائی کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں جتنے اس وقت مروج فلسفے ہیں وہ سارے کی بنیاد جو ہے وہ مادہ پرستی ہے، توحید نہیں ہے، یہ ہے وہ اصل بات جو سمجھنے کی ہے۔ تو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدلہ ہے جو ظالموں نے دیا ہے۔ اب یہ ذرا جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس میں بات کیا کی گئی کہ ویسے تو بہت وہ عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، احکام مانتا تھا، اس کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ ہوا، ناراضگی اسے کیوں لائق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک بلند مقام دیا، جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو یہ جو اللہ نے اسے بلند مقام دیا، یہ شیطان اس پہ جل گیا، تو شیطان کا تو اللہ سے جھگڑا ہی اس انسان کی وجہ سے شروع ہوا۔ اب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کے جا کے شیطان سے دوستی کر لے تو اس سے بڑا ظلم کی بات کیا ہوگی۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینیں بنانے کے وقت میں نے تمہیں گواہ نہیں کر لیا تھا یا تم سے مدد نہیں لی تھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جو موجود ہو، کوئی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو وہ مدد بھی کرتا ہے، تو میں نے تمہیں گواہ نہیں کر لیا تھا آسمان اور زمین بناتے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے اپنے بناتے وقت انہیں جو ہے میں نے بنایا تھا یہ گواہ یا ان سے مدد لی تھی۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوں ان کو اپنا دست و بازو بناتا بھی نہیں، نیکوکاروں کو دست و بازو بناتا ہوں، جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کو دست و بازو نہیں بناتا۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اب اس کے اوپر جو ہے نا آپ ذرا سوچیں
کہ آج ویسے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم سائنس کا دور ہے، فیکٹ پہ بات ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کائنات وجود میں کیسے آتی ہے؟ دھماکہ ہوتا ہے، چلیں دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باقی سارا دھماکہ بھی خود بخود ہوتا ہے، اور یہ سارے اجرام سماویہ اور سب کچھ جو کائنات پوری بنی ہے یہ سب خود بخود بن جاتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ جو قوانین قدرت ہیں جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی سارے خود بخود بن جائیں۔ ہر ستارے کے اندر دماغ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اسے اپنی جگہ پتہ ہے، وہ جس جگہ پہ اس نے پلیس ہونا ہے وہ وہیں پہ پلیسڈ ہے، اور وہ ایک دوسرے سے نہ نزدیک آتے ہیں نہ دور ہوتے ہیں، یہ بھی انہیں سب کو معلوم ہے، لیکن دماغ ان کا پھر بھی نہیں ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ خود یہ جو بات ہم نے شروع کی ہے کتنی بودھی بات سے شروع کی ہے، کتنی کمزور بات سے شروع کی ہے، اور اس کے اوپر کون گواہ ہے؟ یعنی جو آپ نے بنیاد جہاں سے بنیاد اٹھائی ہے اس کے اوپر گواہ کون ہے جو اس کی گواہی دے؟ چلیں آپ کہتے ہیں آگ جو ہے نا وہ جلاتی ہے، ہم نے انگلی ڈال کے دیکھ لیا واقعی جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے چھلانگ لگا کے دیکھ لیا ڈبوتا ہے، اور یہ کہ وہ نیوٹن کے تینوں قانون جو ہے نا ہم نے پریکٹیکلی ثابت کر لیے کہ یہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو خود بخود کائنات بن گئی اور یہ سارا کچھ خود بخود ہو گیا، یہ کس نے دیکھا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آئے نا کہ جیسے کوئی وہ جو آلیہ تھے نا ان کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ایسے اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک تکہ ہے جو لگایا گیا، تھیوری ہے جو پیش کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اب کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، اور مختلف جو ہے نا ابھی وہ آپ نے ایک سنا ہوگا وہ ایک سرن پروجیکٹ ہے، وہ سارا اسی لیے ہے تاکہ اس پروسیس کو سمجھایا جائے کہ ہوا کیسے تھا۔ تو اتنی بہت نہیں، ابھی تک کوئی گواہی آپ اس کے سامنے خود سائنسی گواہی بھی نہیں پیش کر سکے ہیں، تو یہاں سے شروع کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، چلیں یہ تو ہو گیا، جس دن وہ فرمائے گا نادو شرکاء الذین زعمتم، بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا گھمنڈ تھا۔ دیکھیں قرآن آپ کو اشارتاً کوئی بات کہہ رہا ہے، اگلے رکوع میں جا کے بات اور بھی کھل جائے گی کہ یہ فلسفے جو بگاڑے جاتے ہیں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بگاڑے جاتے ہیں، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ اور جیسے فرعون کا میں نے آپ کو بار بار ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ مصر سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ موسیٰ خود مصر سے نکلنا چاہتا تھا، وہ ان کے اقتدار کو کچھ چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی پر قیاس کر لیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سائنسی نظریات ہیں، قرآن آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے اس سوچ کے پیچھے شیاطین ہیں، وہ اس کو دوست بنا کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں پھیلا رہے ہیں، وگرنہ یہ کہ یہ ان کے اپنے تجربے میں آئی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی اور کی طرف سے انہیں وحی ہوئی ہے جو آپ کی طرف یہ بات بھیجی گئی ہے۔ تو جس دن وہ پھر پوچھے گا کہ ہاں بھائی ان ساری باتوں کے اوپر تو گواہ تھے، تو کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اب جنہوں نے ان کو وہ پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہے گا ان کو بلاؤ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جب وہ فرمائے گا نادو شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم نے میرے برابر بٹھایا تھا، جن سے انرجی لیتے تھے۔ یہ دیکھیے انرجی کا لفظ نوٹ کریں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نوٹ کریں۔ ہم بھی عبادت کرنے کے لیے کسی سے مدد مانگتے ہیں نا، انرجی لیتے ہیں نا، تو اسی طرح اگر آپ اس سے کٹ گئے تو آپ کو کسی سے تو انرجی لینی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے وہ حقیقت کھل گئی کہ یہ ایپسٹین کے جزیرے پہ کیا ہوتا ہے، انرجی لینے کے لیے اس پہ جاتے ہیں سارے، اور کون؟ جنہیں طاقت درکار ہے، مقتدر لوگ، رولنگ ایلیٹ، اور کون جاتا ہے جی؟ بڑے بڑے سرمایہ دار، کیونکہ ان کو بھی برکت چاہیے کاروبار میں، تو برکت اللہ سے تو تعلق ہی نہیں ہے، تو برکت کون دے گا؟ جو دے گا اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ جو بھی اس کے طریقے ہیں عبادت کے وہ سارے بجا لائیں گے۔ اور آخری بات کہ سائنسدان کیوں جائیں گے؟ بھئی ان کا کیا کام ہے؟ سائنسدانوں کا ایپسٹین کے جزیرے پر کیا کام ہے؟ اور ایسے ایسے سائنسدان کے جو ہل ہی نہیں سکتے، چلیں اگر وہاں پہ کوئی جا کے وہ عیاشی کا کچھ کرنا ہے تو جو حرکت ہی نہیں کر، صرف گال ایک پھدکتا ہے تھوڑا سا اس کا، اور کچھ جسم کا کوئی ٹکڑا ہلتا ہی نہیں، اب مجھے بتائیں وہ کیوں جاتا ہے؟ اس کا کیا کام؟ تو اس سے تو کم از کم اندازہ لگیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی ہے کہ یہ کنیکشن ہے، وہ اس کی عبادت کے لیے جایا جاتا ہے وہاں پہ، اس سے انرجی لینے کے لیے جایا جاتا ہے۔ اور یہ نئے سے نئی تھیوریاں جو آتی ہیں، فلسفے جو آتے ہیں، تو آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں، تو کوئی تو غیب کی سورس ہے نا جس سے وہ خیال میں مضامین آ رہے ہوتے ہیں۔ فدعوہم، بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان ایک بہت بڑی جو مر کھپنے کی وادی ہے وہ حائل ہو جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا بہت بڑا صحرا، اسے آپ گزر کے کراس کر کے زندہ آپ پار پہنچ ہی نہ سکیں، یہ صورت ہو جائے گی۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بجائے جو ہے نا وہ شیطانوں کی پوجا کی ہوگی، وہ آگ کو دیکھیں گے۔
پوجا نہیں، عبادت، یعنی ان کی پیروی کی ہوگی، ان کے خیالات پر چلے ہوں گے. وہ دیکھیں گے آگ کو فظنوا، اور انہیں یقین ہو جائے گا انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، گرنے والے ہیں اس میں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے، کہیں دائیں بائیں نہیں ہو سکیں گے. جیسے وہ آپ نالے میں آ جائیں وہ بھاگ کے لے کے جائے، ایسے ہی انہوں نے جانا ہے اس کے اندر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. اب یہ مثال تھی جو اوپر گزری ہے، اچھی طرح سے اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ بھئی یہ شیطان کس طرح انسانی خیالات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے نظریات تبدیل کر کے ان کو ایک غلط تہذیب اور اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں، ظلمات میں لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے طرح طرح کی مثال سے انسان کو سمجھایا. اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمام مخلوق میں انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے، جدال کرنے والا ہے، آرگو کرنے والا ہے، یہ بہت آگے سے جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور انسانوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں. اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی، یعنی کوئی نبی ہدایت لے کے آیا تو انسان رکے کیوں؟ کس شے نے روکا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور ان کو اپنے رب کے سامنے استغفار کریں، اس سے نہیں روکا. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس انتظار نے کہ ان پر کب وہ واقعات آتے ہیں جو پہلوں پر آئے. یعنی یہ کہ عذاب دیکھ کر تو پھر تو مان لیتے تھے، اس سے پہلے نہیں مانے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، یا یہ کہ وہ نشانیاں جو پہلوں کو دکھائی گئی اس طرح کی نشانیوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور عذاب کے انتظار میں بیٹھے رہیں. اب اگلی بات بتائی کہ یہ جو رسول ہے نا، اصل میں یہ وہ جو اللہ کی مدد آتی ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے آتی ہے. وہ رہنمائی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اس روشنی کے ذریعے سے آپ چلتے ہیں، جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا. اوامن کان میتن، جو مردہ تھا اسے کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی، مردہ پڑا ہوا تھا. فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورن، اور ہم نے اسے ایک روشنی دے دی. یمشی بہ فی الناس، جس کو لے کے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کا ذریعہ بنایا وہ پیغمبر ہیں. تو ہم نے نہیں بھیجے رسول الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. اب یہ انسان ہے مجادلہ کرنے والا، وہ پہلے آیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. تو جب رسولوں نے آ کے حق بات پیش کی، سچی بات پیش کی، بالکل ٹھیک بات پیش کی، تو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے مجادلہ کیا، انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنا ایک استدلال جو ہے وہ پیش کیا، اس کی بات کو رد کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگائے. لیکن یہ سارا کام انہوں نے کس طرح کیا؟ بالباطل، باطل طریقے سے کیا. وہ شروع فاسد سے ہوئے، غلط نظریے سے شروع ہوئے، اور پھر پورا ایک ہیلے بہانے کا استدلال انہوں نے کھڑا کر لیا. لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں. حق کون لے کے آیا تھا؟ نبی لے کے آئے تھے. اس حق کو دبانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک جو ہے نا بحث و تکرار کا بازار گرم کر کے، اور اس خباثت کے طوفان کے اندر اس طیب کلمے کو دبا لیا. یہ وہ چیز تھی جو بنی اسرائیل کے بارے میں آئی تھی کہ وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو اور باطل کو گڑمڑ نہ کر دو کہ اس کے نتیجے میں لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اب اسے ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو دجالی تہذیب ہوگی، اس کے اندر یہ جو حق و باطل کے کو گڑمڑ کر دینا ہے اور مختلف فکر نظریات ایسے پھیلا دینے ہیں کہ سارے انسان کنفیوز ہو کے رہ جائیں اور وہ تشکیک کا شکار ہو جائیں، لاادریت میں مبتلا ہو جائیں. یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ اس شیطان کی یقین سے محروم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یجادلون بالباطل، وہ باطل طریقے سے انہوں نے مجادلہ کیا. یہ سارا وہ کریں گے. اچھا اب اسے ذرا وہ جوڑے نا کہ یہ سارا ہوگا جھاگ. اگر کوئی غور کرے، اگر کوئی سوچے، اس کے اندر ڈوب کے دیکھے، اسے اللہ رہنمائی دے دے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ جو سطح کے اوپر جھاگ ہوگی اسی میں الجھ کے رہ جائے گا، کنفیوز رہ جائے گا، اسے حق معلوم نہیں ہو سکے گا. اب اگلی بات سوچیں، وہ حدیث جس میں فرمایا گیا کہ یہ سورت اگر کوئی جمعے کے دن پڑھے گا تو بلکہ اس اگر جمعہ یعنی شب جمعہ کو پڑھے گا تو جس جگہ بیٹھ کے پڑھے گا وہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک ایک روشنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بنا دیں گے، جس میں وہ پھر اب دیکھے گا اپنے حق و باطل کو. تو دیکھیں کنفیوژن اگر دنیا میں جیسے کہ آج ہے، سچ اور جھوٹ مکس ہے، کسی بات کا نہیں پتہ لگتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں پتہ لگتا شروع کس نے کی ہے، وہ بھی ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے، یہ نہیں پتہ لگتا مارنے والا کون ہے.
اپنا ہے کہ بیگانہ ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھیں, ایک اس موقع پہ ایک فرقان مل جائے, حق و باطل میں تمیز کرنے والی آنکھ مل جائے, دل زندہ مل جائے, اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی کہ اس کو جو ہے نا دھندلکے کے اندر نظر آنے والی شے حاصل ہو جائے. تو یہ دجل کا سب سے بڑا ذریعہ وہ افکار, وہ نظریات, وہ خیالات, وہ پروپیگنڈا جو جھوٹ پر مبنی ہے لیکن انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے. تو یجادل الذین, اچھا اسی میں وہ چیز بھی شامل کر لینا. قرآن مجید سے نبی آئے, نبیوں نے پیغام دیا, آخری نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ کتاب لے کے آئے, یہ نور ہے, یہ کتاب نور ہے, روشنی ہے, اندھیاروں کو دور کر دیتا ہے, ویژن دیتا ہے. لیکن یہ کہ اس کی تعبیر کے اندر ایسی تعبیرات جو لوگ کھڑی کر دیتے ہیں کہ بندہ پھر کنفیوز ہو کے رہ جائے کہ یہ والی تعبیر ٹھیک تھی کہ یہ والی تعبیر ٹھیک تھی, اور یہ کہ قرآن مجید کی یہ والی اصطلاح کا یہ مفہوم جو خود قرآن متعین کرتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے, یا یہ کہ جو ہمارے بزرگ متعین کر گئے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی الجھاؤ میں بندے کو ڈال کے رکھ دیں تو ان کا کنیکشن کدھر جڑے گا. اب وہ آیت دوبارہ ذہن میں لے آئیں جو سورہ انعام میں آیت ہم نے پڑھی تھی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, یہ مرسلین آئے نا خوشخبری دینے, ان نبیوں کا دشمن کون ہوا؟ عدوًا شیاطین الانس والجن, شیطان جن اور شیطان انس ان کے دشمن ہوتے تھے. یوخی بعضهم الی بعض, وہ ایک دوسرے کی طرف کمیونیکیٹ کرتے تھے. زخرف القول, ملمہ کی ہوئی باتیں, چکنی چپڑی باتیں, بہت دلکش جو ہے نا استدلال اور اسلوب, یہ سب کچھ بہترین ہوتا تھا. لیکن بیچ میں کیا ہوتا تھا؟ غرورا, دھوکا, مضمون غلط جو ہے نا بنیاد پر کھڑا, سوائے دھوکے کے کچھ نہیں, لیکن لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. البتہ اگلی بات ساتھ آ گئی تھی کہ یہ کون سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں؟ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. لِتَسْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ ان کے اس جو ہے نا یہ چکنی چپڑی باتیں جو ہیں, خوبصورت جو طرز استدلال ہے, اس کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جو صحیح والی دین کی سوچ ہے یا تعبیر ہے اس کو دبا دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی, ان لوگوں نے بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا, انہوں نے میری آیات کو وما انذروا, اور جو جس سے وہ خبردار کیے گئے تھے ان کو ہزوا و مذاق بنا دیا. اس کی اتنی تعبیرات کر دی کہ قرآن کو چیستہ بنا دیا. اب بندہ حیران ہو جائے کہ بھئی صحیح بات کیا اور کیا, ویسے تو کتاب مبین ہے, انہوں نے اسے جو ہے نا وہ ایک ایسی کتاب بنا دیا کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا نا کہ جب خطیب نے خطبہ دیا تو اس کے بعد جو ہے نا جبریل بھی حیران ہو گیا, محمد الرسول اللہ کی روح بھی پریشان ہو گئی, اللہ بھی حیران ہے کہ یار میں نے کیا کہا تھا, تو یہ جو ہے نا لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, تو اس نے اعراض کیا ہو, نہ مانا ہو. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے اسے بھول چکا, وہ اسے یاد نہیں رہا. اب اس میں ایک اشارہ ہو گیا کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے وہ بھول گیا اس کتاب کو, یا اس نے کتاب کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کیا, وگرنہ اسے توفیق ہوتی صحیح مضمون کو سمجھنے کی. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ہم پردہ کر دیتے ہیں, ان یفقہوہ, کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے, وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ثقل ہوتا ہے, میل ہوتی ہے, وہ انہیں سنائی نہیں دیتا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو اس صورت میں جب ان پر یہ مور ہو چکی ہو وہ ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے انہیں زندہ رکھنے کا کیا فائدہ, ختم کر دینا چاہیے. اس کا جواب دیا کہ نہیں, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ, تیرا رب بہت بخشنے والا ہے, ذُو الرَّحْمَةِ, بڑی رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا, اگر ان کو پکڑنے لگے ان کی کمائیوں پر فوراً, لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابَ, یہ حقدار تو ہو چکے ان پر فوراً جلدی سے عذاب لے آئے. بل لہم موعد, نہیں وہ جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا, جب وہ آئے گا تو اس سے دائیں بائیں سرکنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وتل, باقی یہ کہ یہ نہیں کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے. وتلک القری, کتنی بستیاں ہیں آگے پیچھے دیکھو, قوم نوح سے لے کے پچھلی صورت میں آیا تھا کہ وہ ہم نے کتنی بستیاں ہیں جو نوح کے بعد ہم نے ہلاک کر دی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, یہ بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی. لَمَّا ظَلَمُوا, جب یہ ظالم تھی, یہ ظلم ہے, اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرنا. کیا مطلب ہوا اللہ کی آیات کو ہرانے کا؟ اللہ تعالیٰ ایک مفہوم ہے جو ان الفاظ کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا رہا ہے,
اس کو غلط مفہوم میں ڈھال دینا، یہ گویا اللہ کو ہرانے کی کوشش ہے. وہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں پیدا کر دینا، یہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کیا انہوں نے. لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور جہاں پہ وہ ہلاک ہوئے وہی ان کے وعدے کی جگہ تھی، وہی ان کے وعدے کا وقت تھا. اب اس کا جو ہے نا یہ جس سیاق و سباق میں یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے کہ جو خبیث تہذیب ہوگی اس نے ہلاک ہونا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس نے مٹ جانا ہے. جو ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا یا سورہ رعد میں کہ جیسے جھاگ بیٹھ جاتی ہے تو ایسے یہ بیٹھ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. جو نفع دینے والی شے وہ باقی رہتی ہے، جو باطل ہے وہ مٹ جاتا ہے. جہاں الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ چلا ہی جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے. اور سورہ ابراہیم میں وہ کلمے کی مثال تھی کہ وہ جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے وہ اس کا ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، دوسرا اسے دوام کوئی نہیں ہوتا، اس کا زوال ہی ہونا ہوتا ہے. اب اگلا جو یہ واقعہ آ رہا ہے جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جو ہے نا ملاقات کا کہا گیا کسی آدمی سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ احکامات کی تنفیذ پر مامور کوئی شخصیت ہے. اب وہ فرشتہ ہے، انسان ہے، ہمیں تعین کے ساتھ نہیں معلوم ہے. وہ کوئی ہیں جو یوں سمجھے جیسے حکومتوں کا نظام ہوتا ہے، ان کی سول سروس ہوتی ہے جو وزیر اعظم کے احکام کی تنفیذ کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ بھی تدبیر امر کرتا ہے. اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اللہ کی اپنی ایک سول سروس ہے جو فرشتوں پر مشتمل ہے. تو ظاہر ہے اس کے کیڈرز بھی ہوں گے، مختلف سطحوں پہ وہ جو ہے نا کام کر رہے ہوں گے. تو ایسی ہی کوئی شخصیت ہے. عام طور پہ مفسرین نے خضر کے نام کے ساتھ انہیں موسوم کیا ہے. اب یہ جو خضر کا تصور ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ اسلام سے بھی پہلے کا ہے، اور یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، اور یہ یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اور وہ ہے دی گرین ون. یہ یہاں پہ خضر اصل میں وہی جو گرین ہے. ویسے تو ایک وہ ہے نا بحرائے خضر بھی ہے، تو وہ کوئی سمندر کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق جوڑتے ہیں. تو یہ کوئی ایک شخصیت ہے. اچھا، اس پہ پھر پورے فلسفے کھڑے ہوئے. وہ جو ہمارے ہاں پورا ایک کیڈر بنایا گیا نا، وہ غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، تو اصل میں وہ یہی سلسلہ ہے کہ جس کو پھر دراز کیا گیا. انسان کا یہ بھی ہے نا، اس کے اگر تھوڑا سا وہ مل جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ ایک پورا سلسلہ بھی پھر تخلیق کیا گیا اللہ کے اس نظام کا. اس کی کیا سند ہے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. کچھ پرانے جو ہے نا روایات سے مل گئی ہوں لوگوں کو تو انہوں نے بیان کر دی. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو جس بندے سے ملاقات ہوئی ہے وہ واقعی خضر ہیں یا کیا ہے، ان کا کیا نام ہے، قرآن نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس تعین سے نہیں معلوم کہ وہ خضر تھے. ایک شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو انجام دہی پر مامور ہے. اب اسے سمجھ لیں یہ کیا بات ہے. یہ بات ہے کہ ایک آدمی ہے یہاں پہ، اسے کسی نے قتل کر دیا. جس نے قتل کیا وہ ہمارے ہاں قاتل کہلائے گا، اور شریعت کی روح سے مجرم کہلائے گا، بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ ایک ہے چیز کو ایک واقعے کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ ہے. اور اسی واقعے کو دیکھنے کا دوسرا اینگل کیا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ قتل نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ اسے قتل نہ کرتا، وہ ارادہ بھی کرتا تو اسے قتل نہ کر سکتا. یہ دوسرا اینگل ہے. اور اگر ہم سب چاہتے یہ قتل نہ ہو اور اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ قتل ہو تو اس نے قتل ہو جانا تھا. لیکن یہ کہ کیا اللہ کے اس ارادے کو دیکھتے ہوئے جس نے قتل کیا اسے معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، اسے تو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ تو پکڑا جائے گا. تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ ضابطے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. ایک اللہ کا وہ تکوینی ضابطہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کیسے روبہ عمل آتا ہے، ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ سبب بنا ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ گرا ہے مر گیا ہے، یا اس نے اسے گولی ماری ہے تو مر گیا ہے، یا اسے ٹی بی ہوئی ہے یا کینسر ہوا ہے تو مر گیا ہے. یہ سارے وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ ہے وہ کیسے پورا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دوسری طرف سے تکوین کے اعتبار سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا دل بند ہو گیا تو اس کی جان نکل گئی. قرآن کہتا ہے وہ فرشتے آتے ہیں اس کی جان نکال کے لے جاتے ہیں. تو وہ تو ہم نے تو فرشتے نہیں دیکھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی لاغر آدمی ہو، مرے، ہم کہیں بہت اچھی طریقے سے آسانی سے اس کی جان نکل گئی. اب پتہ نہیں فرشتوں نے اس کی جان کیسے نکالی ہے، مار مار کے نکالی ہو، ہمیں تو نہیں پتہ کیسے نکالی ہے. ایک آدمی ہمارے سامنے ہو سکتا ہے تڑپ تڑپ کے مر گیا ہو، لیکن یہ کہ بڑی طیبین بہت جو ہے نا سہولت کے ساتھ اس کی جان نکلی ہو. وہ تکوین کا معاملہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تو دیتا ہے، تب نبی ہیں. یہ جو خبریں آتی ہیں، یہ فرشتہ ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، اللہ ہے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں.
اور ان کا کچھ نہ کچھ مشاہدہ بھی کرواتا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسے 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے ان کی اصل جو ہے نا فرشتے کی صورت میں دیکھا، تو یہ کچھ نہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ جو خفیہ اللہ کی حکومت ہے نا اس کے کوئی نمونے دکھائے۔ اچھا لفظ نکل گیا، آج کل ڈیپ اسٹیٹ کا تصور بہت عام ہے، تو وہ جو ڈیپ اسٹیٹ جو معروف ڈیپ اسٹیٹ ہے نا وہ اصلاً وہ شیطانی جو ہے نا انٹرنیشنل جو اس کی گورنمنٹ ہے وہ لفظ اس کے لیے ہے، لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، اس سے بھی گہری ایک اور ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ رحمانی ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس میں شیطان بھی خود اللہ کے قابو میں آیا ہوا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، تو ہر ایک اپنی چال چل رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے اوپر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ڈیپ اسٹیٹ کا اچھا جو ہے نا یہ لفظ آیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رحمانی ڈیپ اسٹیٹ کے مناظر جو ہے نا وہ دکھائے گئے، وہ دکھانے کے لیے اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا، یا ان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا، یا یہ جو کوئی بندہ خدا تھا اس سے ملنے کے لیے کہا گیا۔ اچھا، اب یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے، ہمیں بیان کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو مقصد موسیٰ کو دکھانے کا تھا وہی ہمیں بھی سمجھانے کا ہے، کہ کچھ یہاں ظاہری اسباب ہوتے ہیں، فرعون ہوتا ہے، یہاں پہ قارون ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ حامان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اللہ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ فرعون کو بھی اللہ ہی نے اقتدار دیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، شر ہی نہیں ہوتا سارا۔ یہ حامان کے پیچھے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب کبھی کبھی خباثت چھا جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی اللہ کی طرف سے خیر کا ایلیمنٹ ضرور شامل ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور اس سے تمہارے اندر جلد بازی جو ہے نا، جو ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے جلدی سے کیوں نہیں ہو گیا، دین کیوں نہیں غالب ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تو ہم خوار ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صبر آ جاتا ہے۔ وہ جو بے صبری ہوتی ہے نا کہ ضرور اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی بلائی ہوگی جو مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ وہ جو مضمون جو ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو یہ جو آخر بادشاہی تو سب کو اللہ نے دی ہے، فرعون کو بھی اللہ نے دی ہے، اور آج ٹرمپ کو بھی اللہ ہی نے دی ہے، نیتن یاہو کے پاس بھی جو اختیار ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور شیطان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کو دی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ آخر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ کام عبث کیا، بیکار کیا، نہیں، اللہ تو کوئی کام بیکار نہیں کرتا۔ یہ چیز ہے۔ اچھا، بلکہ ہو سکتا ہے بھیجا ہی اس لیے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا بھی کی تھی، اے اللہ تو نے اس فرعون کو اقتدار اس لیے دیا ہے، مال اس لیے دیا ہے، ہمیں ستائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ سے شکایت لگائی، یہ ہمیں جو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہماری عورتوں سے خدمت لے رہے ہیں، تو یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جاؤ جلال تو نے فرعون کو اس لیے دیا کہ یہ کچھ کرے؟ تو اللہ نے کہا جا پھر مل اس سے، ذرا تجھے پتہ لگے، ذرا پورا سیناریو تیرے آگے کھلے۔ تو ہمیں نہیں دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔ یہ اس وقت کی علمی سطح تھی، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں تو شاید وہ ایک جو ہے نا ایبسٹریکٹ چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ آج کی جو جنریشن ہے، جیسے اب تو کہتے ہیں جنریشن زی، پتہ ہی نہیں کیا بلا ہے، تو یعنی ان لوگوں کے لیے یہ کنسیپچول چیزیں ذہن میں لے کے آنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کر دیا کہ باقی خود سمجھ لینا۔ یہ تین واقعات ہیں جو اس میں آئے ہیں۔ اس سے آج کے زمانے میں جو کفر کا غلبہ ہے، جو خباثت اتنی عام ہو گئی ہے، گلوبل ہو گئی ہے، اس کے تناظر میں بات سمجھ میں آئے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی جو بھی ان کے ساتھ خدمتگار کے طور پہ گئے، یہی کہا جاتا ہے یوشع ابن نون تھے جو ان کے ساتھ تھے، لا ابرحو، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں پہنچ نہ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ یہ اگر مصر سے چلے ہوں تو دریائے نیل پکڑ کے چلے ہوں گے، اور کہیں سوڈان میں جا کے وہ جو نیل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں جا کے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا کرنوں، زمانے چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ دو دریا جدا بنتے ہیں۔ فلما بلغا، جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، جہاں پہ دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، سنگم ہوتا ہے، وہاں پہ جب وہ پہنچے، نسیا حوتہما، وہاں پہ کچھ ایسا ہوا، وہاں رکے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ ساتھ کوئی جو ہے نا مچھلی لے کے گئے تھے، وہ فرائی کی ہوئی مچھلی ان کے ساتھ تھی، وہ کھانے کے لیے تھی یا جو بھی اس کا ہے، آگے آ جائے گا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا،
اس مچھلی نے، وہ غافل ہوئے مچھلی سے کسی اپنے کام میں، یا اونگ آ گئی یا جو بھی ہوا، وہ مچھلی نے اپنی راہ پکڑی، دریا میں چلی گئی سرنگ بناتے ہوئے. کوئی بھی شے جب پانی میں جاتی ہے تو ذرا تھوڑا سا ایک وہ بن جاتا ہے بھنور سا، تو اس کو کہا وہ سرنگ بناتی ہوئی دریا کے اندر چلی گئی پانی میں. مردہ مچھلی زندہ ہوئی، پانی میں چلی گئی. فلما جاوزا، جب وہ اس مقررہ جگہ سے آگے چلے گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے کہا، نوجوان سے، آتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لے آؤ. اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دو نشانیاں بتائی ہوں گی کہ جہاں پہ مچھلی جو ہے نا پانی میں چلی جائے تو وہ جگہ ہوگی، وہ بندہ تمہیں ملے گا، اور اگر تمہیں اس سے پہلے بھوک لگ جائے تو اسی مچھلی کو کھا لینا. کوئی اس طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو انہوں نے وہ بات اس سے کہی بھی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکان لاحق ہو گئی ہے. اس سے ایک نقطہ نکالا ہے مفسرین نے، وہ جو تھوڑا صوفیانہ مزاج کے حامل مفسرین نے، کہ یعنی جب تک وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچے تھے، چاقو چوبند بھی تھے، حشاش بشاش بھی تھے، انشراح بھی تھا، طبیعت آمادہ بھی تھی، لیکن جب وہ منزل سے آگے چلے گئے تو اوپر سستی بھی چھا گئی، تھکاوٹ بھی لاحق ہو گئی. اچھا، جب انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا ناشتہ لے کے آؤ، ہمیں بہت جو ہے نا اس سفر میں اب ہم تھک گئے ہیں. کالا رائتا، اب وہ نوجوان نے کہا کہ آپ کو یاد ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، وہ چٹان کے پاس جب ہم تھوڑی دور کے لیے سستانے کو بیٹھے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو وہاں میں مچھلی بھول گیا. وما انسانی ہو الا الشیطان، اور مجھے یاد نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس بات کا آپ سے ذکر کرتا. بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے. اچھا، ویسے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی واقعات تو لگے رہے ہوں گے، تو وہ ایک معمول میں ہے گویا، تو اس لیے یہ بھی بھول گیا وہ شخص. واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ مچھلی اس نے اپنا راستہ پکڑ لیا تھا پانی میں. عجب، ایک عجیب طریقے سے وہ یعنی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، جس کے لیے ہم چلے آ رہے تھے. فرتدا، اب وہ دونوں، یہ مرتد کا لفظ سمجھ لیں، یعنی الٹا پھرنا، یو ٹرن لینا. اب انہوں نے یو ٹرن لیا. علی آثارہما، جو ان کے آثار تھے، یعنی جو پاؤں کے نشانات تھے. اب دریا کے کنارے ظاہر ریت ہوگی تو اس پہ جو ان کے نشانات پڑ گئے تھے اسی پہ وہ مڑے. قصصا، ان کو پہچانتے ہوئے واپس اس مقام تک آئے. اب جب وہاں پہنچے، فوجدا، ان دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھا وہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم لدنی دیا تھا. اب یہ علم لدنی وہ یعنی اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو دنیا میں عام سیکھنے کے طور طریقے ہیں اس سے نہ سیکھا گیا ہو، بلکہ یہ کہ وہ فیض جاری ہو گیا ہو. وہ کیا ہے کہ وہ ایک نظر سے جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یک لخت جو علم اللہ تعالیٰ نے اعلام کر دیا ہو، ڈال دیا ہو، القاء کر دیا ہو، وہ گویا علم لدنی ہے. ویسے اس علم لدنی کا سب سے بڑا مظہر قرآن مجید ہے. یہ کس کے پاس سے آیا ہے؟ من لدنا، ہمارے پاس سے آیا ہے نا، اللہ کے پاس سے آیا. تو سب سے بڑا علم لدنی جو ہے وہ قرآن مجید ہے. باقی یہ کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی خواب نظر آ جائے تو وہ لدنی ہی ہے، مجھے ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن میں آ جائے، لدنی ہی ہے. لیکن اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرف سے آیا ہے خیال، دائیں طرف سے آیا ہے یا بائیں طرف سے آیا ہے. یہ تو میں اس پہ پرکھ کے دیکھوں گا نا. اگر ابھی میں نے پڑھ لیا جی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیا تھا، مجھے خواب آ گیا بیٹا ذبح کرو، تو خواب تو آ گیا، خواب تو سچا ہے. لیکن یہ تو جب میں ادھر سے دیکھوں گا مجھے پتہ چلے گا وہ ابراہیم کا مقام اور تھا، اس کے بعد تو یہ بات کسی کے لیے نہیں ہے. تو وہاں سے مجھے سمجھ آئے گی کہ نہیں، یہ خواب کوئی شیطانی قسم کا خواب ہے. اور اگر یہ اس پہ پرکھنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو حرکت کر بیٹھتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں. کئی جو ہے نا وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سرگودا میں پتہ نہیں کتنے مریض اس نے جو ہے نا برابر کر دیا کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اس کو شیطان نے خواب دکھایا ہوگا، اب کدھر سے زندہ ہوں گے وہ تو گئے. جو کٹ گئی گردن سو کٹ گئی، اب تھوڑی جڑتی ہے وہ. تو یہ جو ہے نا اس کو یعنی سب سے معتبر جو علم لدنی ہے وہ قرآن مجید ہے. اچھا، اس سے جو گمراہیوں کے جو ردے لگائے گئے ہیں نا، بات کدھر سے کدھر تک بھی پہنچائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو ذریعہ ہے نا وہ علم لدنی ہے. جب تک آپ کو علم لدنی نہ حاصل ہو تو آپ اللہ کی معرفت، اچھا یہاں تک جملہ صرف اتنا ہی رکھیں تو ٹھیک ہے، اور اس علم لدنی کو قرآن مجید کے ساتھ مخصوص کر دیں، بالکل صحیح بات ہے. اللہ کی معرفت کا سب سے معتبر ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب آپ اگلی بات کہیں گے کہ یہ جو علم لدنی ہے یہ شریعت سے فوقیت رکھتا ہے اور بالاتر ہے،
تو یہاں بھی اگر تو یعنی قرآن کا ایک حصہ احکام پر ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ جو مشتبہات پر یا ان باطنی حقائق پر مشتمل ہے، یہاں تک رکھیں چلیں پھر بھی ٹھیک ہوگا کہ وہ ایمان بہرحال شریعت پر فوقیت رکھتا ہے، اور درجہ احسان تو بہت کمال کی شے ہے، اس حد تک بھی رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ کا ایسا علم عطا ہوتا ہے کہ کما ہوا جیسے کہ وہ ہے، بہت غلط بات ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کامل طور پر اس کی ذات کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک تصور ہو سکتا ہے، تخیل ہو سکتا ہے، اجمالی تصور ہو سکتا ہے، کامل علم اللہ کا جیسا کہ وہ ہے، یہ اس کی ذات کی کنہ کو کوئی نہیں پا سکتا، کبھی نہیں پا سکتا، دھوکہ ہے۔ تو اب وہ جو وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا جو آیا تھا، تو دیکھیں ایک صحیح تصور کو انسان کو وہ شیاطین جو ہے نا ٹلٹ دے کے تو کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس علم لدنی تھا، قال لہ موسیٰ۔ اب یہاں پہ آپ علم لدنی سے کیا مراد لیں گے؟ وہ تکوینی علم اس کو حاصل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تکوینیات ہیں اس کو وہ جانتا تھا۔ قال لہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان صاحب سے جو درخواست کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے علم میں سے، رشد میں سے، ہدایت میں سے، اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے صاف بتایا کہ دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وکیف تصبروا، کیسے تم صبر کرو گے، الا ما لم تحط به خبرا، جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر تم کیسے صبر کرو گے۔ اب یہ صبر ہے جو جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ان کی آبزرویشن کیا ہے ان بزرگوں کے، موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے۔ اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیں۔ اصل بات یہ ہے، میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان جلد باز ہے، قرآن نے کہا ہے، تو جلد باز ہونے کے نتیجے میں یہ بھی ہتھیلی پہ سرسوں جماتا ہے، یہ کہتا ہے انقلاب جلدی آ جائے، اللہ کا دین جلدی غالب ہو جائے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ہے فرعون جلدی ہلاک ہو جائے، تو اس کو پوری بات سمجھانے کے لیے سارا مسئلہ سامنے رکھا گیا۔ تو انسان جو جلد باز ہے اس کی بنیاد پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے کام تو بہت دور رس نتائج کے عمل ہوتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اب اسے دوسری بات پتہ یہ چلی کہ اگر آپ کا ویژن نہ ہو، اگر آپ دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، وہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اگر یہ نہ ہو آپ صبر نہیں کر سکتے۔ آپ کی جلد بازی کے پیچھے آپ کی وہ شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ قال ستجدنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہ دیکھیں انشاءاللہ کتنے کام عزت دینے والی شے ہے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو آگے جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے بڑی سبکی ہو جانی تھی، تو انشاءاللہ نے ان کی جو ہے نا وہ عزت رکھی۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی آپ کے ادب و آداب جو ہیں ان کے خلاف نہیں چلوں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا اگر تم میری پیروی کرو گے، فلا تسألنی عن شیء، تو پھر مجھ سے کبھی کوئی سوال نہ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، جو بھی میں کروں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں تمہارے سامنے اس کا خود ذکر نہ کروں، اس کی حقیقت تمہارے اوپر خود نہ کھولوں، جو میں کروں اس کا تم مشاہدہ کرو۔ اچھا، اب ایک آدمی جو شاگرد ہے، سیکھنے والا ہے، تو اسے استاذ کی بات پر اگر اعتراض بھی ہو تو اسے ذرا روکنا چاہیے، اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کچھ وقت تک اس پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اپنے غور و فکر کے ہی نتیجے میں وہ بات اس پر کھل جائے کہ یہ اگر ایک استادی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حکیم انسان ہے، دانا انسان ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر ایک اچھا آدمی ہے، اس کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، علامہ اقبال ہے، کوئی اور بزرگ ہے آپ کا، کوئی آپ اساتذہ میں سے ہے، اس کی ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیں، وقت دیں، اور اس بات کو چیو کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو بہت سے پرت آپ پر کھلیں گے، ہو سکتا ہے بات آپ کو خود سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بہت اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ اپنا اشکال پیش کریں کہ یہ بات ہے میری سمجھ میں نہیں آئی، پلے نہیں پڑی، یہ مجھے اگر آپ عنایت کریں کہ مہربانی کریں بتا دیں کہ کیا مطلب ہے، یہ انداز۔ اب آج کل کا طریقہ کیا ہے، ابھی بمشکل وہ دودھ فیڈر چھوڑا ہوتا ہے اور موبائل اٹھایا ہوتے ہیں، اور اسی وقت ایک یعنی جس کی 70 سال 80 سال عمر ہوگی، کوئی بہت بڑا عالم دین ہوگا، پڑھا لکھا بندہ ہوگا، اسے کہہ دے گا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے،
یہ ابھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہے. نو وارد تازہ واردان بساط ہوائے دل جو ہے نا، یہ علامہ اندر ہی سے پیدا ہو کے بن کے آیا ہے. یہ رویہ غلط ہے، یہ وہ گستاخی والا رویہ ہے. پہلی بات یہ سیکھنے کی ہے صبر، اور یہ اپنے اندر اس خیال کو ذرا تھوڑا سا گما لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر جو ہے نا نتیجہ برآمد کر دیں. اچھا، اس سے ایک غلط بات بھی نکلی ہے. وہ کیا؟ آپ نے مجھے مرشد بنا لیا ہے، اب ساری زندگی مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، چپ چاپ آپ نے میری اطاعت کرنی ہے. ایسے بھی مرشد بن کے جاتے نا. یہ تو پھر آپ نے مجھے مرشد نہیں بنایا، خدا ہی بنایا ہے. تو یہ دونوں قسم کی چیزوں میں وہ بیلنس رکھ کے چلنا ہوگا. استاذ کو اس کا مقام دینا، حسن ظن رکھنا اس سے کہ اس نے کوئی اچھا ہی فیصلہ، مجھے نہیں سمجھ آیا میں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن یہ کہ اسے خدا کے مقام پر نہیں بیٹھانا کہ انہوں نے کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا. نہیں، ایک ناقدانہ نظر اس کے اوپر ضرور. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا کار ہے، اس سے بھی بات غلط ہو سکتی ہے. اختلاف رکھنے کا حق رکھنا اور اختلاف کر سکنا پوری کرج کے ساتھ، لیکن ادب و احترام کے ساتھ. فن تلک، اب یہ معاہدہ ہو گیا، وہ چل پڑے. حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ جا کے، اب یہ جو حتیٰ ہے اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا ہوگا. اچھا، یہ تکوینی سطح پہ سفر ہو رہا ہے، عرصہ گزرا ہوگا، ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے کوئی خاص عرصہ نہ گزرا ہو، وہ ان کے جو ذہنی سفر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. رکبا فی السفینہ، وہ دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی پر. اب آپ یہ تصور کریں کہ مطلب یہاں پہ ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں تو نہیں نظر آتے، تو اگر وہ کشتی پہ دونوں بیٹھ گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی والوں کو وہ دونوں نظر نہیں آ رہے، ان کی حقیقت کشتی والوں پر عیان نہیں ہے، وہ دونوں وہاں پہ موجود ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ خرا کہا، اس نے کشتی توڑ دی. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ آپ ذرا کسی کی گاڑی کو، نئی نویلی کو ذرا تھوڑی سی ناخن سے خراشی لگا کے دیکھیں نا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس نے پوری کشتی توڑ دی. تو صرف وہ جن کی کشتی تھی انہیں کو تو نہیں تکلیف ہوئی ہوگی، وہ جو باقی ڈوبنے والے ہو گئے تھے ان کو بھی تو کتنا جو ہے نا غصہ آئے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تو اسی وقت مظاہرہ ہو جاتا ہے ان کے خلاف، دونوں کے خلاف. تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کام کرتے ہیں اس طرح انہوں نے کام کیا. اب اسباب کی سطح پہ کیا ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کشتی کسی شیلو واٹر میں چلی گئی ہو، کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو، کچھ یعنی اس کا کوئی سبب ہوگا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، یہ باقیوں کو تو نہیں نظر آ رہا. باقی یہ دنیا فریب ہے، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا. تو یہ تو یعنی یہ اب اس لیول سے جب دنیا کو آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے علاوہ خیال ہے اور وہم ہے اور گمان ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لہذا وہ جس فریب میں مبتلا ہوئے انہیں نظر آیا کوئی سبب ہے، اور وہ سبب کوئی نہ کوئی ہوا ہوگا جو کشتی ٹوٹنے کا سبب بنا. اب جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نگاہ عطا ہوئی تھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ نہیں، یہ تو کوئی قدرت کا یہ جو ہے نا اہلکار ہے جس نے یہ کام کیا. اب دیکھیں، آنکھ وہ ہے جو قدرت کے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، ذہن وہ ہے جو ہمارا اس دنیا کے اندر کام کر رہا ہے. اب اس دونوں کا جو ٹکراؤ ہوا وہ کیسے ظاہر ہوا؟ کالا خرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تو نے اس کو توڑا ہے، لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کرے اس کشتی کے رہنے مسافروں کو. لقد جئت شیئا امرا، تو نے نہایت بھاری جو ہے نا وہ بوجھ اٹھایا ہے، گناہ کیا ہے، ارتکاب کیا ہے، سب لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے. یہ ایمان کے نتیجے میں برائی کو دیکھ کر یہ رد عمل بالکل فطری ہے. انسانی سطح پر آپ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کا فعل ہو تو یہ ایک لیول ہے اس بات کا جو ہے نا ریئیکٹ کرنے کا. لیکن شام کو آ کے بیٹھیں گے آپ تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ گناہ بھی اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ. لقد جئت شیئا امرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. وہ خضر نے کہا کہ موسیٰ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، میرے تو کام ایسے ہی ہیں، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا، انہوں نے کہا قال اللہ تو آخذنی، فرمایا میرے مواخذہ نہ کرنا، مجھ سے اس پر اکاؤنٹیبل نہ کرو مجھے، بما نسی، تو اس چیز پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں سختی نہ کرنا، تھوڑا ذرا ہاتھ ہولا رکھیں آپ، مطلب ایک دم ہی آپ نے پہلی ہی غلطی پہ مجھے جو ہے نا اپنی کمپنی سے اور اپنے ساتھ سے محروم نہ کریں، مصاحبت سے. اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، اور آپ کے مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں یا یہود سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل بتا دوں گا، وہی موقوف ہو جاتی ہے. حضور کو بھی تو یہی بات سکھائی گئی نا،
اور آگے بات کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. یعنی یہ بات کبھی کبھی اسباب دنیا میں کھو کے بھول بھی سکتے ہیں آدمی، تو اگر بھول جائیں تو جب یاد آئے تو اپنے رب کو یاد کر لیں، اس وقت اپنے رب کا ذکر کر لیں. تو اگر میں جو شے بھول گیا تھا تو اس پر میرا مواخذہ نہ کر. فَانْطَلَقَا، اچھا وہ ٹھیک ہو گیا، چلے پھر چل پڑے. اب پھر کوئی بہت سارا وقت گزرا ہوگا، آخر بھول جانے کے لیے تو ایک ٹائم چاہیے نا، اتنا ٹائم گزر گیا. حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا، یہاں تک کہ وہ دونوں ملے ایک بچے سے. فَقَتَلَهُ، وہ جو خضر صاحب تھے انہوں نے اسے مار دیا، قتل کر دیا. قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے ایک معصوم جان کو قتل کر ڈالا، بغیر نفس، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں مارا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، تو نے انتہائی منکر کام کیا ہے، انتہائی جو نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے جو خضر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے. اب دیکھیے تھوڑی سی سختی آ گئی ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا قال الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا. اب کیا کہتے ہیں؟ الم اقل لک، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. قال ان سألتک عن شیء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنی مصاحبت میں نہ رکھنا، صحبت میں نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے الزام اتار چکے ہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں رہا، وہ آپ پورا کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں جو انسان بھول جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بار بار ایکسپیرینس کرنے کے باوجود بھول رہے تھے، تو یہ اس سے انسان کی نظر غافل ہو جاتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اس کے مارے اور اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، لیکن جب کوئی مرتا ہے تو ہم یہ بات بھول نہیں جاتے وقتی طور پر. جو کوئی اپنا مرتا ہے تو فلانے اسپتال میں لے گئے ہوتے تو شاید بچ جاتا، فلانے ڈاکٹر کو دکھا لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا. تو یہ جو اسی لیے حضور نے فرمایا جو کلمہ لو ہے یہ کلمہ شیطان ہے. اور اس میں بھی دیکھیں یہ جو سوگ ہے نا، سوگ، اس کو 3 دن کی اجازت دی گئی ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی جو اجازت نہیں ہے. تو کیوں؟ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ جو تکوینی امور ہیں ان کو فوری طور پر اس کا ریئیکشن جبلی ہوتا ہے، خلقی ہوتا ہے، لیکن وہ 3 دنوں میں اپنے آپ کو سنبھالے. اللہ نے گویا 3 دن جو ہے نا مہلت دی ہے کہ اگر یاد نہیں رہا اور بر بنائے طبع بشری، اللہ کے کسی فیصلے کے اوپر آپ غم کا شکار ہو گئے ہو، دکھ میں مبتلا ہو گئے ہو، آپ کا دل جو ہے نا وہ درد میں مبتلا ہو گیا ہے، تو 3 دن ہیں آپ کے پاس. ان 3 دنوں میں اپنے آپ کو سنبھالو اور اللہ کے فیصلے کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، راضی کرو، رضائے رب پہ راضی ہو جاؤ. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. مطلوب تو یہ ہے، لیکن یہ فوری تو نہیں ہو سکتا نا، انسان ہے اور جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو اس شاک سے 3 دن اللہ نے دیے، مہربانی فرمائی، عنایت کی، رحمت کا اظہار کیا کہ چلیں یہ تمہاری اس کمزوری کی وجہ سے تمہیں 3 دن ملتے ہیں. تو یہ 2 واقعے تو ہو گئے، وہی 3 دن والی بات اگر آپ یاد رکھیں تو 2 واقعے تو ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. فانطلقا، اب پھر وہ چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ ان کا گزر ہوا ایک بستی پر سے. استطعما اہلہا، بھوکے تھے دونوں نے، اب وہاں پہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور دونوں نے ان سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، وہ بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. اب آپ یہاں پہ چاہیں تو حدیث کے وہ الفاظ ذہن میں لے آئیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کسی آدمی کو کہ میں بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے نہیں دیا. میں ننگا تھا، تجھ سے کپڑے مانگے، تو نے مجھے نہیں دیے. بندہ کہے اللہ تو میرے پاس کب آیا تھا؟ وہ جو فلانا انسان آیا تھا وہ میں نے ہی تو بھیجا تھا، تو گویا میں ہی تھا. تو یہ دونوں انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، جاؤ بھاگو. فوجدا فیہا جدارا، وہاں ان دونوں نے پایا ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، جو قریب تھی گرنے کے. فاقامہ، ادھر جو خضر تھے انہوں نے کن فیکون والی شان کے ساتھ اسے سیدھا کر دیا. ظاہر ہے وہ گرا کے تو سیدھی تو نہیں کی ہوگی جیسے ہمارے مستری لوگ کرتے ہیں، وہ انہوں نے کسی اشارے سے فوراً سیدھی کر دی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا تو ان سے اجرت وصول کرتا. ان کمبختوں نے ہمیں کھانے تک نہیں پوچھا، ہم نے مانگا بھی کچھ نہیں دیا ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں دیا ہے،
دیوار آپ نے ان کی مفت ٹھیک کر دی. ایسے نا انجاروں کے لیے ایسی خدمات سر انجام دینا بہت غلط بات ہے. اب اس میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کی یہ حکمت سمجھے نا, یہ ناانجار لوگ تھے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ٹیڑھی دیوار جو ہے اللہ نے سیدھی کر دی تھی. لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا, تو اس پہ کوئی اجرت وصول کرتا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ, وہ ہے کہ بس آپ نے بہت سیکھ لیا ہے, آپ فارغ التحصیل ہیں اور یہ پکڑیں سند اور جائیں. میرے اور تمہارے درمیان تفریق ہے, جدائی ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ, میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں, بتلاتا ہوں, جتلاتا ہوں. بِتَأْوِيلِ ہی, جو ان کی بِتَأْوِيلِ, جو اس کی تعویل ہے, جو اس کی اصلیت ہے. مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ, تو پہلی بات وہ جو تھی کشتی جو توڑی, غریب لوگوں کی کشتی, نئی کشتی, محنت سے قرض سے انہوں نے بنائی تھی. اب جیسے ہمارے میں بھی ہوتا ہے نا, کوئی چیز آپ بناتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں تو ایسڈ بھی بعض اوقات لوگ بیچ کے خریدتے ہیں. تو جو انہوں نے بنائی تھی فکانت لمساکین, وہ غریب لوگوں کی تھی, مزدور لوگوں کی. یعملون فی البحر, وہ سمندر میں محنت کرتے تھے, مسافر ادھر سے ادھر لے جاتے تھے. فاردت ان اعیبھا, میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں, ڈنٹ ڈال دوں, اسے عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک, آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا, جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. یہ پوری جا رہی تھی, یہ تھوڑی سی چوٹ لگا کے میں نے وہ بچا لی. اس میں وہ مجھے پھر وقت تو نکل جاتا ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے وہ ایک کہانی سنانی پڑ جاتی ہے. وہ ایک بادشاہ تھا, تو اس کا ایک وزیر, بہت لائق فائق وزیر, بہت محنتی وزیر, بہت جسے کہتے ہیں نا کام بنانے والا وزیر, تدبیر کرنے والا وزیر تھا. اور بہت بادشاہ اس سے خوش. لیکن اس وزیر کی ایک بری عادت تھی, اچھا کام ہو یا برا کام ہو وہ کہتا ہے الحمدللہ. بادشاہ چڑھتا تو صحیح اس بات پہ کہ یار یہ الحمدللہ کہنے کی جگہ نہیں تھی, پھر بھی اس نے الحمدللہ کہا, لیکن چپ رہتا اس کی خدمات کی وجہ سے. ایک دن وزیر صاحب کی شامت آئی اور بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. بادشاہ نے کہا اوہ, وزیر نے کہا الحمدللہ, بس یہ انف. اب بادشاہ نے پہلے ہی حکم نامہ جاری کیا کہ اس کو جو ہے نا سزائے موت دی جائے. اس کی عادت تھی, اس نے کہا الحمدللہ. بادشاہ کو مزید غصہ چڑھ گیا, یہ تو مر گیا تو عذاب ختم. اس نے کہا اسے جیل میں ڈالا جائے. اس نے کہا الحمدللہ, جیل چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ جیسے فن تلقا حتیٰ, پھر کچھ عرصے کے بعد اب بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ انہیں شکار کی سوجی, اپنے شاہی گھوڑے پہ سوار ہو کے شکار کو نکلے. ایک نہایت نایاب قسم کا ہرن جب انہیں نظر آیا تو گھوڑا دوڑا دیا پیچھے. ہرن پہنچنے نہ دے گھوڑے کو, اور باقی جو بھی ان کے محافظین تھے پیچھے رہ گئے. بادشاہ سلامت ہرن کے پیچھے جنگل میں گھس گئے. وہ کسی حبشی قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے. وہ ان کے جشن کا دن تھا اور انہوں نے کوئی قربانی دینی تھی. ہٹا کٹا خوبصورت بہترین جو ہے نا ہینڈسم بادشاہ انہیں مل گیا. اس سے شاندار قربانی کون سی ہوگی. پکڑا, لے گئے اپنے جو ان کا قبیلے کا سربراہ تھا اس کے پاس. اس نے جب پورا اس کا سکین کیا تو انگلی کٹی ہوئی آئی. تو اس نے کہا یار یہ تو نہیں, اس کی قربانی نہیں لگتی. بچ گیا. اب وہ وہاں سے نکلا نا تو اسے سمجھ آئی یار وہ اگر انگلی نہ کٹتی نا آج گردن کٹنی تھی. شرمندہ واپس آیا, آ کے وزیر کو رہا کیا, بلایا, اس کی آؤ بھگت کی اور اسے بتایا یار یہ واقعی اس پہ الحمدللہ ہی بنتا ہے, یہ واقعہ ہوا. سن کے وہ بھی بہت خوش ہوا. اس نے پھر کہا الحمدللہ. اچھا, اب بادشاہ نے کہا یار یہ تو چلے میرے ساتھ تو الحمدللہ سمجھ آئی, یہ جو جیل میں پڑا رہا اتنا عرصہ اور تمہیں ذلیل کیا گیا, تکلیفیں دی گئیں, یہ کون سا الحمدللہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا, سارا قافلہ پیچھے رہ جاتا, میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا. اور اگر پکڑے جاتے تو دونوں پکڑے جاتے, اور انگلی آپ کی کٹی ہوئی تھی, میری تو نہیں کٹی ہوئی تھی. یہ آپ کو اگر یاد رہے نا تو یہ سارا سبق آپ کو بہت اچھی طرح یاد آ جائے گا کہ اللہ, بعض ایک چیز شر ہوتی ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے. اب آپ یہ بات سو, اب یہ دین کی وہ اسپرٹ, یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ اب آپ سوچیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم اسباب میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بالکل محروم ہو گئے ہیں. تو ہماری تہذیب کی جو دل کو سکون دینے والی چیزیں ہیں وہ تو یہ ہیں. اب وہ آپ کو طیب تہذیب اور جو ہے نا خبیث تہذیب کا فرق معلوم ہونا چاہیے. تو یہاں یہ ہے وہ بنیاد جس سے وہ پورا ایک کریکٹر وجود میں آتا ہے, اور فرو فی السماء, آسمان سے شاخیں باتیں کرتی ہیں, اور امن ہوتا ہے اور چین ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے. کیوں؟ دل میں اطمینان ہوتا ہے اور دل میں سکون ہوتا ہے. جس دل میں خوف ہو یا جس دل میں غم ہو
وہ دل جو اندر سے مطمئن نہ ہو وہ خارج میں ایک مطمئن کردار کا حامل ہو ہی نہیں سکتا. ایک مطلب وہ جو آپ کا بھائی ڈسٹرب ہو تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو چھیڑ چھاڑ کرے گا ہی, بیوی ڈسٹرب ہو تو خاوند کی خیر نہیں ہے, خاوند ڈسٹرب ہو تو بیوی کی خیر نہیں ہے. تو جب تک آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوگا تو خارج میں اطمینان کہاں سے آ جائے گا. دوسرا نقطہ یہ نوٹ کریں, یہ چلیں بس میں یہ نوٹ کرواؤں گا آپ کو, غور کیجئے گا. چلیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں فارت تو میں نے ارادہ کیا, یعنی وہ اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا, میں نے ارادہ کیا, فارت تو میرا ارادہ یہ تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور جو غلام تھا جس کو قتل کیا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اور اس کے جو ماں باپ تھے نیک لوگ تھے, ایمان والے تھے, اللہ کے مخلص لوگ تھے. فَخَشِينَا, ہمیں یہ اندیشہ ہوا, اور وہ ارد تو تھی سے جو ہے نا متکلمی کا صیغہ ہے لیکن اب جمع کا آ گیا, وہ بادشاہوں والا انداز انہوں نے اختیار کر لیا. ان یرہقہما, کہ یہ بچہ بڑا ہو کے تو ان کو عاجز کر دے گا, تنگ کرے گا, مطلب وہ گستاخ قسم کی طبیعت کا ہوگا. طغیاناً, سرکشی کرے گا, وکفراً, ناشکری کرے گا. ایسا بچہ تھا یہ, اس کے جینز میں پرابلم تھی, اب ذرا وہ ان کو معلوم ہے, اور انہیں کہا چلیں یہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں, آگے بھیج دیا. اچھا یہ بچے پہ بھی احسان ہوا, جب وہ یہ پرفارم کرتا تو اس کے بعد دوزخ میں جاتا. ابھی اس نے یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا, ماں باپ کے لیے وہ توشہ آخرت بن گیا. ایک تو بچے پہ احسان ہو گیا. ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا, فَأَرَدْنَا, ہم نے ارادہ کیا, ان یبدلہما, کہ ان کو تبدیل کر کے دے دے دونوں کو, ربہما, ان کا رب دے گا تو رب, ارادہ ہم نے کیا, خیرم منہ زکاتن, اس بچے سے بہتر پاکیزگی والا بچہ, وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور رحم والا, ماں باپ کے لیے شفقت والا, محبت والا, وہ کما ربیانی صغیرہ والا, وہ جو دعا کرنے والا, رب ارحمہما کما ربیانی, اس طرح کا بچہ دے دے. اب آپ سوچیں جب یہ واقعہ ہوتا ہے دنیا میں, یہ خضر سب کو تو بتانے کے لیے نہیں آتا نا کہ یہ اللہ نے تمہارا بچہ کیوں لیا, تو دکھ, افسوس, غم کتنا شدید ہوتا ہے. اب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے اللہ سے حسن ظن رکھو, تو وہ یہ حسن ظن ہے نا کہ اللہ نے اگر مجھ سے کوئی چیز چھینی ہے تو وہ میرا دشمن نہیں ہے. میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھلی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی شر ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ نے مجھ سے لے لی, وہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا. خیرم منہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور وہ جو دیوار تھی, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, مدینہ, وہ جو شہر, وہ جو ناہنجار لوگوں کا شہر تھا, اس میں وہ اس دیوار میں 2 یتیم بچے تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا, یعنی ان کا جو باپ تھا وہ خزانہ اس دیوار کے نیچے دبا گیا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا, فوت ہو گیا, اللہ نے اٹھا لیا, اور جو بھی اس کی دولت تھی وہ بچوں کے لیے اس نے اس دیوار کے نیچے محفوظ کر دی. گاؤں والے تو اسے معلوم ہوں گے نا کیسے, جنہوں نے موسیٰ اور خضر کو کھانا نہیں دیا, وہ اس خزانے کو چھوڑتے انہیں مل جاتا, تو وہ اس نے محفوظ کرنے کا یہ طریقہ کر دیا. اب اگر وہ دیوار گرتی, خزانہ باہر ظاہر ہو جاتا, تو وہ بستی والوں کے لیے ہم نے وہ خدمت سرانجام نہیں دی تھی, ان یتیم بچوں کے لیے وہ خدمت سرانجام دی تھی. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے نیک عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا, آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کا سامان اس نیک عمل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ, اب دیکھیے وہ کہا تیرے رب نے ارادہ کیا. پہلے وہ کیا کہا, فَأَرَدْتُ, تو میں نے ارادہ کیا. دوسری دفعہ واقعے میں کیا, فَأَرَدْنَا, ہم نے ارادہ کیا. اور تیسری جگہ پہ وہ کیا کہتے ہیں, فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے ارادہ کیا. اب اس کی کیا توجیہ کریں گے اور کیا اس کا وہ کریں گے, سوائے اس ایک کے کہ ایک سطح پہ جو بھی بندگان خدا ہیں, وہ فرشتے ہوں یا جو بھی ہوں, ان کا ارادہ اور رب کے ارادے میں فرق ہی کوئی نہیں رہتا. ایک ہی, جیسے پروگرامنگ ہو جاتی ہے کسی کی, اس طرح وہ ان کا ارادہ رب کے ارادے میں گم ہو جاتا ہے. وہ غلط ارادہ ہوتا ہی نہیں, جیسے فرشتے غلط ارادہ نہیں کرتے تو ان کا بھی غلط ارادہ نہیں ہوتا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یتیم بچے اپنی شدت کو پہنچے, انہیں جوانی کو پہنچے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور وہ نکال سکیں اپنا جو بھی مال ہے جو گڑا ہوا اس کے نیچے. رحمتم من ربک, کہ تیرے رب کی طرف سے خصوصی رحمت سے ہوا. وما فعلته عن امری, یہ کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک طویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہیں کر سکا. تو ایک ان کا ظاہری پہلو ہے جو جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جسے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. ایک اس کا باطنی پہلو ہے جو اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے. اب جب آپ اس پر رکھ کر دیکھیں گے
تو جو وقتی طور پر یعنی اس سورہ مبارکہ کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو وقتی طور پر باطل کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس میں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کشتیوں کے پرخچے اڑتے ہیں، بچے لوگوں کے جو ہے نا وہ ذبح ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبق سکھانا چاہتا ہے، کچھ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، تجربات سے گزارتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. یہ حسن ظن اللہ سے رکھنا چاہیے، تب آپ کام کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر سکتے. اچھا، اب اسے اس کے ساتھ بھی جوڑ لیں. آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو پچھلے 400 سال ہیں، ان 400 سالوں میں جو یہ ظلمت چھا گئی تھی، یہ دجالی والی، اس کی آزادی والا دور، بلکہ وہ میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی نا، عمران حسین صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ جو دجال کے پہلا جو سال ہوگا یہ ہمارے غلامی کا دور ہے، جب سلطنت برطانیہ پوری دنیا کے اوپر اس کا راج تھا، یہ پہلا سال ہے دجال کا. دوسرا سال وہ قرار دیتے ہیں جو امریکہ، انہیں دوسرا سال نہیں، وہ جو 1 مہینے کے برابر جو دن ہے وہ قرار دیتے ہیں امریکی بالادستی کو، اور پھر وہ کہتے ہیں جو ہفتے والا 1 دن جو ہفتے کے برابر ہوگا یہ اسرائیل کی حکومت پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگی. پھر دجال ظاہر ہوگا، خروج ہوگا اس کا، اور وہ پھر معمول کے دن ہوں گے، وہ 37 دن جو باقی رہ جائیں گے وہ معمول کے ہوں گے. اسے یعنی یہ تو حدیث ہے نا کہ وہ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی تمہاری عام گنتی کی طرح کے ہوں گے. اس کی ایک اور تعبیر یا توجیہ بھی ممکن ہے، مجھے ذرا وہ اچھی لگتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو پہلا دجال یعنی 400 سال کے اس عمل میں جو اس کا پہلا حصہ ہے نا، یہ خاص طور پہ جو سلطنت برطانیہ یہ مسلمانوں کی غلامی کا دور ہے، اور یہ دور رہا ہے 1945 تک. 1945 کے بعد ایک شفٹ آیا ہے، اور وہ شفٹ کیا ہے کہ براہ راست جو ان کی تسلط تھا نا وہ اس کی بساط لپٹی ہے، اور اب انہوں نے مالیاتی اداروں کے ذریعے سے اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی ہے. مالیاتی اداروں کے ذریعے سے، یہ ورلڈ بینک ہے، یہ IMF ہے. تو اب وہ یوں سمجھیے کہ پالیسی ڈکٹیٹ ہوتی ہے یہ معاشی مجبوریوں کے اس عوض. یہ ایک اور طرح کا یعنی دور آ گیا. یہ دوسرا فیز ہے. اور تیسرا فیز جو ہے نا جس کی اٹیمپٹ ہوئی ہے سب سے پہلے یہ سینئر بش کی زبان سے ہوا تھا، نیو ورلڈ آرڈر. یعنی ایک ورلڈ آرڈر وہ تھا جو سلطنت برطانیہ کا تھا، دوسرا ورلڈ آرڈر یہ ہے جو بینکوں کے ذریعے، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے تسلط اپنا جمایا گیا ہے. اب وہ کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں نافذ ہو سکا. سب سے پہلے اب نئے حالات ہیں، اس میں بھی تنازع میں دیکھ لیجئے. جو سب سے بڑی ریزسٹنس اس نیو ورلڈ آرڈر کو تھی، جب امریکہ کی بالادستی ہو گئی روس کے مقابلے میں، روس ختم ہو گیا، امریکہ ہی رہ گیا، تو اب اس نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی. تو پہلا جو ریزسٹنس جس ملک نے دکھائی وہ شمالی کوریا ہے. کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، شمالی کوریا ہے. دوسرے نمبر پر اس وقت ہندوستان بھی تھا. یہ 1990 کی بات ہے، ہندوستان بھی تھا. تیسرے نمبر پر اس میں ایران ہے. پھر فوری جب افغانستان میں تبدیلی آ گئی تو ظاہر ہے وہ جس طرح بھی آئی تھی، لیکن بہرحال وہ جو طالبان تھے ان کو بھی اس میں فٹ نہیں سمجھا گیا، جو ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا. بعد میں اس میں انٹری ہوئی چین کی، اور انڈیا ادھر سے نکل کے ادھر ہو گیا. وہ جب ہم چڑھ گئے نا کرگل پہ، تو اب انڈیا نے جان بچانے کے لیے امریکہ کے آگے سجدہ کر لیا، تو وہ اس طرف چلا گیا. اور ادھر چین، اور چین نے بعد میں روس کو بھی کھڑا کیا. تو روس، چین، شمالی کوریا، اور اب یعنی کرگل کے بعد پاکستان بھی، یہ دوسرا، اور ایران، یہ ایک نیا جو ہے نا وہ بننا شروع ہوا، جو اب جا کے میچور ہو گیا. اس عرصے میں وہ نیو ورلڈ آرڈر جو وہ بش نافذ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے کہ 9/11 کیا گیا تھا، وہ نافذ نہیں ہو سکا. امریکہ کے قدم نہ افغانستان میں ٹک سکے، نہ وہ کشمیر میں اس نے آنے کی جو کوشش کی، نہ وہاں وہ ہو سکا، نہ وہ شمالی کوریا کو نیوٹرلائز کر سکا، نہ چائنا کی ترقی روک سکا، نہ ایران کو ڈسمنٹل کر سکا، کچھ نہیں کر سکا. اس عرصے میں ٹوٹل ناکامی کا ہیرا ہے امریکہ کا. اس کا مطلب ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر والا جو اس کا وہ تھا وہ فلاپ ہو گیا. اب ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مار کھائی جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ہوتا تھا نا وہ بہت سوچ سمجھ کے، پلاننگ کر کے، دنیا کو ساتھ ملا کے سب کچھ کر کے ہوتا تھا. لیکن اب پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ افراتفری کا عالم بھی ہے. اب وہ یہ جتنی جنگیں میں نے دیکھی ہیں، یہ پہلی دفعہ ایران کے، امریکہ کے جہاز گرتے بھی دیکھیں، اور ان کے فوجی مرتے بھی دیکھیں، اور اسرائیل کے سر پہ جو ہے نا میزائل گرتے بھی دیکھیں. وگرنہ یہ کہ وہ صدام حسین کے اسکرڈ میزائل تو پتہ نہیں ذلہ ضلالم بعیدہ کدھر چلے جاتے تھے کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کبھی نشانے پہ ہم نے لگتے نہیں دیکھے، شور بہت سنا ان کا، لیکن وہ کبھی نشانے پہ نہیں پہنچ سکے.
تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اب سمجھ لیں کہ وہ والا ورلڈ آرڈر جو ہے نا جس کو امریکہ نافذ کرنا چاہتا تھا وہ ختم، اور اب امریکہ کی اپنی اقتدار کی زمین بھی وہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یورپ سے چھٹی ہو گئی ہے، اب یورپ اس پر طرح امریکہ پر اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ آج سعودی عرب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ امریکہ نے تو ہمیں تو تنہائی چھوڑ دیا، یعنی وہ وعدے تو بہت تھے، کام اس نے وہی ابو جہل والا کیا کے ساتھ جو شیطان نے کیا تھا وہ کام ہمارے ساتھ امریکہ نے کر دیا، اب چھوڑ دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا، تو زمین کس کی سمٹی؟ امریکہ کی سمٹی۔ تو امریکہ کا اقتدار غروب ہو رہا ہے۔ ابھی پرسوں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک ساتھی تھے، میں نے کہا یار مجھے تو یہ جو ہے نا 50-50 جنگ لگتی ہے اور تھوڑا سا ایران کا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کی خوش خیالی ہے، مطلب خوش فہمی ہے، وجہ وہ نہیں ہے، ایران کی طاقت نہیں ہے، وجہ یہ جو پورا شفٹ ہے وہ ہے، میں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مت سمجھیں کہ ایران اکیلا ہے، اب دوبارہ جو ہے نا وہ بلاک کی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور اس بلاک کے پیچھے ایک میسنا قسم کا جو ہے نا کوئی نہ شور نہ شرابہ، خضر کی طرح چپ چاپ دیواریں سیدھا کرنے والا، دیواریں گرانے والا چائنا ہے۔ یہ جو ہے اب ہماری مدد کس نے کی تھی انڈیا کے مقابلے، اور اب وہی سمجھ لیں کہ ایران کو یہ ساری انفارمیشن کدھر سے مل رہی ہے۔ امریکہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ، وہ ایران کے میزائل کو جو نا فائرنگ وہ روک نہیں سکا، وہ انفراسٹرکچر تباہ نہیں کر سکا، وہ ان کے پریزیڈنٹ کو تو مار لیا، لیکن یہ کہ ان کی فیسلٹی جو ہے نا وہ انسٹالیشنز وہ نہیں تباہ کر سکا۔ ایران ابھی تک بھی اسی طرح مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ لیجیے ان کی ناکامی ہے، اور مجھے ادھر پینک محسوس ہو رہا ہے دونوں نے، وہ اسرائیل میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ اور یہ اس طرح جس ٹیمپو سے چل رہی ہے، یہ 10 دن اور چل گئی تو امریکہ میں مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ وہ جانے دینے والی قوم نہیں ہے میرے بھائی، یہ مسلمان ہی ہے جن کو جو ہے نا وہ اب گئے گزرا مسلمان میں جب یہ وقت آتا ہے نا کہتا ہے اللہ اکبر، یہ آج بھی معجزہ ہے۔ گیا گزرا مسلمان یہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے چلے گناہ بخشوانے کا سستا طریقہ ہے، شارٹ کٹ سیدھا جنت۔ تو یہ سچ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام تر دفاعی تدابیر کے باوجود جب سائرن بجتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ مجھے آج اور کل کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہیں ہماری دن رات ہی الٹا ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، وہ بتا رہے تھے وہ ادھر موجود تھا، مسلمان ادھر موجود تھا وہ امریکی شپ کے اوپر، جب سائرن بجے اوپر وہ جو ہے نا انٹرسپٹر جب چلے تو کہتے ہیں وہ سارے کانپنے شروع ہو گئے، فی الواقع یعنی فوجی ہیں، ٹریننگ ہے، سب کچھ ہے، کانپنا شروع ہو گیا کہتے ہیں۔ ادھر وہ موجود تھا، اس نے خود بتایا۔ تو یہ مطلب کب تک یہ برداشت کر سکے؟ وہ ویسے ہی اگر کوئی نہ بھی لگے نا اس ٹینشن میں، اس جو یہ ہوتی ہے نا سٹریس، اس کے اندر آپ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، یہ زیادہ دیر تو نہیں سروائیو کر سکتے، تو پوری قوم پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ امریکہ کا دور سمٹ رہا ہے۔ آنے والا دور کس کا ہے یہ ابھی میں وہ ساری وہ نہیں کھول سکتا، لیکن یہ سمجھیں کہ وہ ہوگا 7 دن والا دور، اور یہ اب کوئی خیر کی قوتوں کے اٹھنے کا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ بالفاظ دیگر میں کہوں تو حضرت مہدی کے ظہور اور یہ ساری چیزیں اب کوئی زیادہ دور نہیں رہی ہیں۔ تو جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو وہاں سے لے کے دجال کے خروج تک وہ 3rd فیز شروع ہوگا، جو اس کے 7 دنوں کا ہوگا۔ وہ 7 سال ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے 7 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ 3rd فیز ہے۔ اور جب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ غصہ کھا کے نکلے گا، دجال نکلے گا کب؟ غصہ کھا کے نکلے گا۔ اور غصہ کب کھائے گا؟ وہ کوئی منصوبہ ناکام ہوگا نا، جب تک پیچھے رہ کے آپ ڈوریاں ہلا کے نظام چلا رہے ہیں تو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے آنے کی ضرورت آپ کو تب پیش آتی ہے کہ جب جو ہے نا آپ کا منصوبہ ناکام ہو۔ تو یہ منصوبہ جو ہے نا ناکام ہو رہا ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 30 سال ہو گئے ہیں ناکامی سے دوچار ہے، نیو ورلڈ آرڈر نہیں آ رہا ہے، اور یہ جو اچھل جو ہے نا اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں اب وہ خیر کی قوت نے بھی جنم لینا ہے، اور اسی چھتری کے اندر جو ہے نا اس نے پینیٹریٹ کر کے اپنی جگہ بنانی ہے، اور اسی جزیرۃ العرب کے اندر بنانی ہے۔ اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرح، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بر صغیر میں ریزسٹنس، یہ اب دوسری روحانی ریزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ایک جو ہے نا اسباب کی سطح پہ تھا، اب ہم تکوین کی سطح پہ واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹیمپٹ تو مغرب میں بھی ہوئی ہے، دجال نے کی ہے، وہاں کامیاب ہو گیا، مذہب کو دیس نکالا مل گیا۔ اٹیمپٹ یہاں بھی ہوئی ہے، اکبر کے تھرو ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ ریزسٹنس کھڑی کی ہے مجدد الف ثانی کی صورت میں۔ بیج ختم نہیں ہو سکا، وہ اکیلے بندے نے تنے تنہا اکبر دی گریٹ کو شکست دے دی ہے۔ آگے چلیں، اب وہ علمی سطح تو اپنی طرف سے چلی نا، عبدالحق محدث دہلوی آئے، انہوں نے حدیث کا پودا لگا دیا،
وہ طیب پودے میں اضافہ ہو گیا. شاہ ولی اللہ آئے, انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا, اس میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ کتنا بیچ میں فاصلہ ہے, دیوار بن رہی ہے, یہ دیوار اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے, اٹھ رہی ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, وہ اکبر کے طریقے پہ جہانگیر ہے. کرتے کرتے جب بات آتی ہے نا اورنگزیب پہ, تو اورنگزیب کے ساتھ اس کا جو بھائی ہے دارا شکو, جس کو ہمارے لبرل جو ہے نا آج بھی اس کا شام غریبہ مناتے ہیں, اگر اسے اقتدار مل جاتا تو کیا ہوتا. وہ اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا, وہی اکبر کی فکر کا عامل تھا, اس نے وہی متحدہ قومیت کی اور متحدہ ہندوستان کی بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اورنگزیب عالمگیر کو اقتدار دے دیا. وہ پھر قتل شتل تو کرنے پڑتے ہیں, اب خبیثوں کو تو آپ نہیں رکھتے نا, من فوق الارض ما لها من, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اور اورنگزیب کون بندہ ہے, حکمران ہے, بادشاہ ہے, لیکن یہ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فتوائے عالمگیری جو ہے نا وہ مرتب کروایا, اور پورے ہندوستان میں اس کے مطابق قاضی متعین کر کے ایک عدالتی نظام بنایا. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ کیا کام ہوا. آج بھی اسی فتوائے عالمگیری سے علماء استفادہ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیٹ لیول پہ اس نے جاری کروایا, اور دوسری طرف وہ 50 سال اس کی حکومت ہے, وہ دہلی میں آرام سے نہیں بیٹھا, مسلسل یہ ہندوؤں کی سرکوبی میں لگا رہا. جو ہندوتوا جو اب ہے وہ اس وقت مراٹھے تھے, ان کا کیا مقصد تھا, مسلمانوں کو ختم کرنا, اور ان کے خاتمے کے پیچھے پڑا رہا. اس سے اگلا فیز آتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں یہ ساری باتیں, کس طرح قدرت نے یہ دیوار کھڑی کی ہے جس کا یہاں پہ ذکر آتا ہے. پھر اگلا فیز آتا ہے, وہ جب مراٹھا طاقت پھر اتنی طاقتور ہو گئی اور مغلوں کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کریں, تو دیکھیں یہ شاہ ولی اللہ ہی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ابدالی کو کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہندوستان پر حملہ کرو. اب اسی کو دیکھتے ہوئے اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس کا پرسنل موٹیویشن کیا تھی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن میں آپ کو تاریخ کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ اگر اس نے اس وقت آ کے مراٹھا طاقت کو نہ توڑا ہوتا تو مسلمانوں کا صرف اقتدار ہی نہیں ختم ہونا تھا, مسلمانی بھی ختم ہو جانی تھی. انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں تھا, اتنی بڑی طاقت تھی, یہ آ کے ابدالی نے ختم کی. اب یہ شاہ ولی اللہ جو پودا یہ دو لگا کے گئے ہیں, ایک علمی پودا تھا ان کا, وہ سارا جو پچھلا کام تھا اسے جمع کر کے ایک علمی انہوں نے خدمات سر انجام دی. دوسرا فکری تھا. اب بیچ میں آ گیا انگریز کے آنے سے مسلمان جو ہے نا وہ ظلم کا زیادہ شکار ہوئے, ہندوؤں کو اٹھان ملی, اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا. تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل بھی کروا دیا, یہی صورت بنی تھی مسلمانوں کے ساتھ, اور ہندو چھاتے چلے گئے, اور انگریزوں نے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا کہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا, انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے کہ یہ ہمیں ریٹیلیٹ کریں گے, اور ہندوؤں کو انہوں نے اپنا ایک فطری اتحادی کے طور پر لیا. یہ اب جب سلسلہ چلا تو جب انگریز واپس جانے لگا تو ہمارے, اب دیکھیے یہاں اس بات کو دیکھیں کہ وہ علماء جو دین کو لے کے بیٹھے تھے مدارس میں, جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کے انگریز کے مقابلے میں اب تحفظ کی جب کوئی صورت نہیں بنی تو انہوں نے کہا چلیں یہ عقیدہ ہم لیتے ہیں اور اصحاب کہف کی سنت زندہ کرتے ہیں. اس وقت اگر وہ نہ ہوتے پھر بھی اسلام مٹ جانا تھا, کیونکہ اب اس نئی تہذیب میں رنگے جانا تھا. پھر لوگ ارتداد کرتے, کفر کرتے, کیونکہ اب پڑھو فارسی بیچو تیل کا دور آ گیا تھا. اب پڑھو انگریزی تو موجے مارو, فارسی پڑھو یا عربی پڑھو تو تیل بیچنا پڑ جائے گا. لہذا پورا ہندوستان گویا اس تہذیب میں رنگا جاتا, اور مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہ علماء کی محنت تھی جس کی وجہ سے آپ کی تہذیب کی جڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہی. لیکن دوسری طرف سر سید احمد خان کا بھی کام تھا, وہ ایک قومی, یعنی چلیں نام کے مسلمان کے طور پر ہی باقی رہ گئے, لیکن اس کے نتیجے میں ایک قومی غیرت بھی باقی رہ گئی. اب دو علیحدہ دریا اللہ نے چلا دیے, ایک وہ والا دریا اور ایک علی گڑھ والا, ایک دیوبند والا. اب ان دونوں کے نتیجے میں جب انگریز واپس جا رہا تھا تو جو ہندو کی سوچ تھی اس کو پڑھا کس نے, جنہیں کمپٹیشن کا سامنا تھا, جو دنیا میں جدوجہد کر رہے تھے, جو نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, جو کاروبار کر رہے تھے, انہیں تو ہندو کے کردار کا اندازہ ہوا کہ اس کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہے, یہ مسلمان کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ مسلمان کو بالکل ختم کرنے کے دربے ہے. لہذا مسلم لیگ کی ساری تحریک کا جو ہے نا وہ بنے باعث. جو کٹے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے اپنی غاروں میں, انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہندو کی سوچ کیا ہے. وہ تو پرانے ہندو کے اس خیال میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ مل کے رہے ہیں ہم 1000 سال, وہ اس سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے.
لہٰذا انہوں نے بالعموم پاکستان کی تحریک کی حمایت نہیں کی، یہ سوچتے ہوئے اچھی نیت سے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع رہے گی، یہ اگر علیحدہ ہو گئے تو منقسم ہو جائیں گے، نقصان ہوگا. لیکن وہ ہندو کو نہیں جانتے تھے کہ وہ انگریز سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے وہ واقف نہیں تھے. اس وجہ سے عام مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی طرف آیا اور پاکستان بن گیا. اب آپ سوچیں اس پاکستان کے پیچھے کیا کچھ ہے. پاکستان کے پیچھے یہ تو کہتے ہیں نا دو قومی نظریہ کہاں سے، جیسے 1940 سے شروع ہوا ہو. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا، اگر محمد بن قاسم ہندوستان میں نہ آیا ہوتا تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا. پورے تکوین میں اگر آپ دیکھیں، اگر اس وقت مجدد الف ثانی نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا. اگر بیچ میں اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر نہ مقابلہ کیا تو کوئی دو قومی نظریہ ہوتا. یہ سب کا کنٹریبیوشن ہے، یہ دو چار ایک آدمی کا نہیں، یہ پورا تاریخ ہے. اس سب کو جمع کریں گے تو دو قومی نظریہ کی وہ سمجھ میں آئے گی. دوسری بات اس میں یہ دیکھ لیں کہ اسی دوران کچھ ایسی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے وہ دو علمی دھاروں کے درمیان جو ہے نا وہ پیچ اپ کی کوشش کی ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، وہ شبلی نعمانی ہوں یا بعد میں جو ہے نا وہ ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا جو ہے نا اور بھی بہت سے لوگ جو ان کے متبعین میں سے تھے، انہوں نے وہ شاہ ولی اللہ کے فکر کو عام کیا. جو علماء دیوبند نے شاہ ولی اللہ کا علم لیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ کا فکر، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم. اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیتیں جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ بر صغیر میں ان کی وہ حیثیت ہونی چاہیے جو ویسٹ میں وہ جو ہے نا وہ اس کی ہے تحریک احیاء علوم کی ہے، وہ جو ہے نا اس کے بانی مبانی گویا یہاں پہ آپ شاہ ولی اللہ کو قرار دیں گے. یہ سارا کچھ جمع ہو کے تو پاکستان بنا ہے. اور یہ علامہ اقبال کا ویژن تھا، انہیں نظر آ رہا تھا. ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک میں نے وہ دیکھا ہے، کسی کو انہوں نے خط لکھا، مولوی عبدالحق صاحب کو انہوں نے خط لکھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مستقبل کی جنگ ہے یہ پنجاب کو لڑنی پڑے گی. لیکن میں حیران ہوں کہ پنجاب کی تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، دینی تربیت سے بالکل محروم رہ گیا ہے. کیونکہ یہاں سکھوں کا دور چلا تھا اور سکھوں نے آپ کی بادشاہی مسجد میں لا کے وہ استبل بنا دیا تھا. یہ پورا کشمیر، یہ جو پنجاب، یہ سارے علاقوں پہ سکھوں کی بادشاہی تھی. یہ کابل تک چلے گئے تھے اور اس کے اوپر یہ اثرات پڑے ہیں. اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا تو وہ جو پٹھان علاقہ، پختون علاقہ ہے، اس میں سارا وہ آئے ہیں، تحریک شہیدین اٹھی ہے، اس کے بہت اثرات ہیں جو ادھر مرتب ہوئے ہیں. اسی وجہ سے تو وہاں بہت زیادہ دارالعلوم بھی بنے ہیں. اسی طرح کشمیر کے اندر جو مختلف صوفیات تھے اس سے فرق پڑا. یہ ملتان سے نیچے اس طرف بھی صوفیات تھے، یہ فرق پڑا. لیکن پنجاب یہ خالی رہ گیا، جن کی وہ تربیت نہیں ہوئی. اب اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر آئیں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، یہاں پہ آپ آ کے بیٹھیں. وہ پٹھان کوٹ آئے، پھر انہوں نے اپنا مرکزی پنجاب کو بنایا. اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ جتنی آپ کی دینی جماعتیں ان کے مراکز پنجابی میں قائم ہوئے. اب آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں تو رائیونڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں یہ ساری بات آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ کون ہے جو یہ ساری کھچڑی پکا رہا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ کس کی پلاننگ ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. ایک ایک اینٹ اللہ تعالیٰ علیحدہ اللہ بنا رہا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ بنا رہا ہے، مختلف اوقات میں بنا رہا ہے، پھر ان اینٹوں کو ایک جگہ پہ جوڑ رہا ہے. اس سب کا نام پاکستان ہے. اچھا، اب آپ اسے دوسری طرف سے دیکھیں. آپ ولی اللہ وہ کیا نام ہے وہ اپنے خان عبد الغفار خان کی پارٹی سے پوچھیں، وہ کہیں گے انگریز نے بنایا ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں انگریز کی سازش تھی، وہ بفر زون اسے چاہیے تھا، اس نے بنایا ہے. یہ رشیا اور ہندوستان کے درمیان اس نے یہ بفر زون قائم کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے. اچھا، یہ جو ہمارے علماء جو مخالف تھے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نوابوں نے بنایا ہے، انہیں اپنی جو ہے نا جاگیریں عزیز تھیں تو اس کے لیے انہوں نے بنایا ہے. وکیس اللہ ذالک، ہر ایک اپنی بات کرے گا. اور کوئی کہے گا قائد اعظم نے جو ہے نا وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، کوئی کہے گا علامہ اقبال کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا ہوا تھا. یہ سب ایجنٹ تھے، انہوں نے ہندوستان کو توڑا ہے. اب سورہ کاف کی روشنی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دوسرا سورہ یوسف کی روشنی میں جو کوئی اللہ کرا رہا ہوتا ہے، اس کی کسی کی نیت ہو یا نہ ہو، اللہ اپنا منصوبہ چلا رہا ہوتا ہے یا نہیں چلا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نوابوں کی نیت کیا تھی، مسلم لیگ کی نیت کیا تھی، قائد اعظم کی نیت کیا تھی، ہندوؤں کی نیت کیا تھی، وہ دیکھنا ہے یا اللہ کا منصوبے کے رخ سے دیکھنا ہے؟ تو اللہ کے منصوبے کے رخ سے دیکھنا ہے تو اس میں اب یتیم ڈھونڈیں.
جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کا کوئی مطلب تھا، ان کا کوئی مفاد تھا؟ دیکھیں جاگیرداروں کا مفاد مان لیں ہوگا، نوابوں کا مفاد ہوگا، چلیں قائد اعظم کا بھی کر دیں، علامہ اقبال کا بھی، سب کا کر دیں. یہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، تعلقات چھوڑے ہیں، لا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کا کیا مطلب تھا، کیا مفاد تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جن کی عصمتیں لوٹی ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ سارا خون رائگان جائے گا، یہ 400 سال کی ساری محنت خو کھاتے جائے گی. اللہ ایسا کرتا ہے. ان اللہ شاکر علیم، بہت قدردان ہے وہ، کہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. کام وہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. وہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا یار، چلیں کتے کو بھی، جس کو اللہ تعالیٰ 4 دفعہ جس کا ذکر کرتے ہیں، تو جس سے بھی کام لے تھوڑی بہت اس کو آپ اگر پریز کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ باقی امرہ الی اللہ، ہم کیا جانیں کسی کو اس کا نیت کیا تھی؟ ہم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ایجنٹ تھا یا نہیں تھا. ہم آج یہاں بیٹھ کے مجموعی طور پہ دیکھیں، آپ کا ایک ملک بن گیا، اس کی ایک فوج بھی ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، اس کے پاس داؤد علیہ السلام والا گوپیا بھی ہے جس میں وہ اس کو اٹھا کے تو کہیں پھینک بھی سکتا ہے. یہ سب کچھ اگر اس کے پاس آ گیا تو پیچھے بنانے والوں کی نیت کیا تھی یا نہیں تھی اسے چھوڑ دیں. اب آپ یہی سوچیں یہ ایٹم بم کیسے بن گیا؟ بھٹو صاحب شروع کرنے والے وہ کیسے، کس کردار کے آدمی تھے، کیسی ان کی سوچ تھی، کیا وہ کچھ فکر تھا، آپ کے سامنے ہے. ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں، بعد والوں کو دیکھ لیں. لیکن ایک بات مانیں، سارے امریکہ لے کے آیا اور سارے امریکہ کے ہاتھوں گئے، تو کیوں گئے؟ باقی وہ دیکھیں نا، وہ حسنی مبارک کتنا عرصہ کرتا رہا، کسی نے نہیں وہ اتارا، لمبا لمبا عرصہ چل گئے. یہاں یہ ہمارے والوں کو 4 5 سال کے بعد کیوں امریکہ لات مار کے اتارتا رہا؟ اس کا مطلب کچھ تو ایسا کرتے تھے جو امریکہ کو پسند نہیں تھا، اور وہ سوائے اس ایٹم بم کے اور کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی چیز تھی. تو یہ اللہ نے بنوا دیا. اب یہاں لا کے اللہ نے کھڑا کیا. اب یہاں تماشا تو آپ دیکھیں، ہر آدمی جو بھی ہمارا اصلی دشمن ہے نا، وہ خود دولتی مار کے بتا رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں. ہم تو انڈیا سے دوستی کرنے میں مرے جا رہے تھے، اس نے وہ جو 6 مئی کو حملہ کر کے خام خواہ حافظ صاحب کو جناب اپنی طرف موڑ لیا، اور چنگی بےزتی کرا کے، اور رہتی کسر ٹرمپ کے ہاتھوں اللہ نے پوری کروا کے، پوری دنیا میں ڈھولکی بجا کے، وہ 6 سے شروع ہوا، 6 جہاز 7 جہاز 8، اب وہ 11 پہ پہنچ چکا ہوا ہے. پر اللہ ہی جانے کہاں جا کے بریک لگائے گا. اب تو اس کے اپنے بھی گر پڑے، شاید چپ ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بھانڈ آپ کو دے دیا. ساری دنیا میں اتنا پروپیگنڈا آپ نہیں کر سکتے تھے جس نے اس نے کر کے بے عزتی کر دی ان کی. اسی طرح یہ آہستہ آہستہ ہر دشمن اللہ ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. اور اب جا کے اسرائیل کے ساتھ بھی سیدھے ہو گئے. اب عام ہو گئی ہے یہ بات کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے، اگلا نے. اب آپ نے وہ جیسے میں نے اسی لیے یاد کرایا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے گوپیا بنایا کس کے لیے تھا؟ شیر کے لیے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ سر پہ جا کے لگا تھا، بیجا نکالا تھا اس نے جالوت کا. اب ہم نے یہ ایٹم بم بنایا کس کے لیے ہے، کس نیت سے ہے، اسے چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں. آج اس کا کیا فائدہ ہے اس کو دیکھیں. اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ جو پروسیس شروع ہو گیا نا ایران والا اور اسرائیل والا، یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے نا یہ تباہ و بالا کر دے گا. یہ کوئی حکومتیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ رہے، سارا آرڈر تباہ و برباد ہو جائے. اگر کوئی کہیں پہ امکان ہے کہ حکومت برقرار رہے گی، آرڈر رہے گا، چلتا رہے گا نظام، نہ تو یہ آپ ہی کی دیوار ہے جو سیدھی رہے گی. اور اسے ہر موقع پہ اللہ سیدھا کرتا رہا ہے. آپ 71 میں ہی ختم ہو رہے تھے، آپ مغربی پاکستان کا بھی دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے. اس وقت بھی یہی امریکہ بیچ میں ملوث ہوا تھا. اس کے بعد بھی کئی مواقع ایسے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے نا بچا کے یہاں تک پہنچایا. اب یہاں سے دیکھیں، جو جس کے لیے اللہ نے بنایا وہ لینا ہے اللہ نے کہا. تو یہ کچھ لوگ وہ ہیں دنیا میں کہ جو بہت ناہنجار ہوتے ہیں، موسیٰ اور خضر کو کھانا بھی نہیں دیتے، اس کے باوجود موسیٰ اور خضر ان کی دیوار سیدھی کر دیتے ہیں. تو اس وقت سرفس کے اوپر، گلوب کے اوپر اس کا مصداق اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب کو جو غلطی کرتے ہیں اس کی جو ہے نا ٹھکائی ہوتی ہے. ہم الٹا بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا کے ہمارے لیے دیوار سیدھی کرتا چلا آ رہا ہے. اس کا مصداق ہم بنے ہوئے ہیں.
فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک، یہ سب تیری رب کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تم نہیں پا سکے. باقی اب شریعت کی سطح پہ عالم تشریح میں جو غلط ہے اسے ہم غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں گے، جو جد و جہد ہماری سمجھ میں آتی ہے قدم بہ قدم اس پر عمل کریں گے. لیکن اس گریٹر سیناریو میں یہ سارے حقائق ہمارے سامنے ہونے چاہیے. وہ کام، ہماری محنت میں برکت کب پیدا ہوگی، ہماری محنت رنگ کب لائے گی، وہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا جو ہے نا نظام دکھائے گا، وہ صبح کب طلوع ہوگی، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا ارادہ ہے. اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کے حساب سے وہ صحیح ہوگا اور بہتر ہوگا. اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.